وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ بھئی آج کے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 22۔ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 22 سے آج کے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلی آیات سے بنی اسرائیل اہل کتاب کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا تو انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو دین کے اندر دین میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ایک آدمی خود گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، تو گمراہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کو کیا کرنا؟ شک شبہ میں ڈال دینا، تشویش میں ڈال دینا، کنفیوز کر دینا کسی آدمی کو۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو تبدیل نہیں تھا تو بھی اللہ کے حکم سے تھا، اور تبدیل ہوا تو بھی اللہ کے حکم سے ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے اندر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور مدینے میں یہودیوں کو، اہل کتاب کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے کچھ عرصے تک حکم ہوا کہ بیت المقدس سے رخ کر کے نماز پڑھیں۔ وہ بھی اللہ کا قبلہ ہے اور بیت اللہ بھی اللہ کا قبلہ ہے۔ تو 17 مہینے تک آپ نے مدینے کے اندر بیت المقدس جو فلسطین کے اندر ہے، جہاں اس وقت یہودی غاصب ہیں، یہ قبلہ اول ہے۔ اس کے بعد آپ کا شوق بھی تھا، رغبت بھی تھی اور انتظار بھی تھا کہ کب قبلہ تبدیل ہو جائے اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ جائے، اور ظاہر بات اس حکم کا آنا بھی تھا، اس لیے آپ منتظر تھے۔ یہ وہ حکم عارضی تھا۔ جب یہ حکم آ گیا تو انہوں نے لوگوں کے دلوں میں شک شبہ ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر پہلے قبلہ ٹھیک تھا بیت اللہ تو یہ غلط تھا، اور اگر یہ صحیح تھا تو وہ غلط تھا۔ تو فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ جدھر رخ کرنے کا حکم دے گا ہم اس طرح رخ کریں گے۔ اس مسئلے کو اچھال کے انہوں نے مسلمانوں کے اندر بہت افراتفری پھیلانے کی کوشش کی۔ کبھی یہ کہتے کہ تمہارے جو لوگ مر گئے ہیں ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں، انہوں نے تو قبلہ اول کی طرف نمازیں پڑھی ہیں اور تمہیں قبلہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا، اور کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے۔ تو یہاں پر اس 22 رکوع میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اسی کو ہی سارا دین نہ سمجھو، اسی کو سارا دین نہ سمجھو، دین کے اور شعبے بھی ہیں، تم نے ایک مسئلے کو پکڑا ہوا ہے اور دین کے اور شعبے ہیں، ان کی طرف تمہارا کوئی دھیان نہیں ہے۔ بھائی رخ تو جہاں بھی کرو اللہ کے حکم سے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی رخ کرو گے اللہ وہیں موجود ہے۔ لیکن تم نے اس مسئلے کو اختیار کر کے انتشار جو پیدا کیا ہے، سارا دین صرف یہی نہیں ہے، اور بھی احکامات ہیں، انہی باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ لَيْسَ الْبِرَّ، نیکی صرف یہی تو نہیں ہے، أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی یہ مَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ بھی نیکی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتاب والنبیین، کتاب اور انبیاء پر، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اپنے اس نے مال خرچ کیا، مال دیا اس کی محبت میں، ذوی القربا، رشتہ داروں کو، والیتاما، یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائل، اور مانگنے والوں کو، اور پھر رقاب رقبہ کی جمع گردن کو کہتے ہیں، اس سے مراد کیا انسان ہے۔ تو کبھی کبھی اہم عضو مراد لے کر پورا کہ انسان مراد ہوتا ہے۔ گردنیں چھڑانے کے اندر غلاموں کو آزاد کرنا خرید کر، یہ بہت بڑا ثواب تھا اس زمانے کے اندر۔
ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ بے قصور قیدی ہے، اس کو کیا کر دو، اس پر خرچ کر کے اس کو کیا کر دو، رہا کرا دو، بے جرم گویا کہ قید کاٹ رہا ہے، یا کسی تاوان میں وہ گویا کہ پھنس گیا، اب اس کو آزاد کراؤ، اس کی ذمہ داری کسی سے اس کی جان چھڑاؤ وہ رقم ادا کر کے، یہ بھی پھر رقاب میں آتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم رکھے نماز کو، وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور پورا کرنے والے اپنے وعدے کو، اِذَا عَاهَدُوا جب وہ وعدہ کریں۔ تو اس میں حقوق اللہ بھی آگے، حقوق العباد بھی آگے، حقوق اللہ کا ذکر، اب حقوق العباد، وعدوں کو پورا کرنا۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ اور صبر کرنے والے سختی میں اور تنگی میں، وحین البأس اور لڑائی کے وقت، بأس لڑائی کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا یہی سچے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون یہی متقی ہیں جن میں یہ خاصیت۔ تقوی کی علامت ہوتی ہے نا کچھ، علامت کیا ہے؟ تو کہا یہ اعمال جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ علامت ہیں۔ توحید پر بھی اس کا ایمان ہو، اور اسی طرح مال بھی خرچ کرتا ہو، بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، مالی عبادت بھی اللہ کے لیے، ان کاموں کی طرف تک دھیان نہیں ہے اور ایک قبلے کی بات کو لے کر کھڑے ہیں۔ اسی طرح زمانے جاہلیت میں قصاص کے اندر بڑا کیا تھا؟ اس میں افراد تفرید تھی۔ کوئی آدمی غریب آدمی ہوتا اور نچلے طبقے کا آدمی ہوتا تو ان کا اگر جو ہے وہ اگر ان کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا، آدمی قتل ہو جاتا تو اگر غلام قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کرتے تھے، یا قتل گویا کہ کرنے والی گویا کہ عورت ہوتی تو یہ کہا کہ یہ نبی جو ہے نا وہ عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کرتے ہیں، مرد کو قتل کرتے ہیں، قتل عورت ہوئی ہے، عورت کو قتل کی تو مرد کو قتل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آزاد قتل ہوا تو آزاد کے بدلے میں گویا کہ وہ آزاد کو قتل کرنا چاہیے، مگر وہ کبھی کیا کرتے؟ غلام کو قتل کرتے، یا غلام کے بدلے میں آزاد کو۔ یہ افراد تفرید تھی۔ کہا جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا بھائی، چاہے وہ آزاد ہو یا کیا ہو، غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص تم پر قصاص فرض کر دیا گیا۔ قصاص کا لغوی معنی بدلہ، بدلے میں قتل ہونا۔ فی القتلى مقتولین کے بارے میں، الحر بالحر آزاد کے بدلے میں آزاد، کے بدلے میں غلام۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آزاد کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے اور غلام کے بدلے میں یا آزاد کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے۔ والانثى بالانثى عورت کے بدلے میں عورت کو، عورت کے بدلے میں مرد کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء پس جس کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے کچھ۔ مقتول کے وارثوں کو دو حق ہوتے ہیں، یا تو وہ قصاص لے لیں اور یہ کیا کرتے ہیں؟ دیت لے لیں۔ اگر وارثوں نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، قصاص دیت لے لی، تو اب دیت کو تم کیا کرو؟ عمدہ طریقے سے ادا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دیت ادا کرنے میں بھی تم کیا کرو؟ لیت لعلت سے کام لو، ٹال مٹول سے کام لو، جان بچ گئی تو دیت بھی نہ ادا کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح مقتول کے وارثوں کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دیت بھی لے لیں پھر قتل بھی کر دیں، یہ بھی غلط ہے۔ پر جس کو معاف کر دے گا اس کے بھائی کی طرف سے، فَإِتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ تو کیا کرنا ہے؟ وہ دستور کے مطابق پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ اور اس کو کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے احسان کے ساتھ، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے ادا کرنا کیا؟ دیت۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ جان جا رہی تھی، اس کے بدلے میں کیا تخفیف کر دی کہ تم خون بہا دے دو گے، دیت دے دو گے تو تم بچ سکتے ہو۔ ورحمہ اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک پر جس نے زیادتی کی اس کے بعد، زیادتی دونوں طرف سے ہو سکتی ہے، مقتول کی طرف سے بھی اور قاتل کی طرف سے بھی۔ مقتول کی طرف سے زیادتی یہ ہے کہ انہوں نے پھر قتل بھی کر دیا، دیت بھی لے لی، اور قاتل کی طرف سے زیادتی کہ وہ دیت نہ ادا کرے، جو بھی زیادتی کرے اس کے بعد فَلَهُ عَذَابٌ علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یا اولی الالباب اے عقل مندو، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ کر رہو۔ قصاص
قاتل کو قتل کرنا بظاہر ایک بڑا سنگین معاملہ ہے، دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ بڑا ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہو گئی، فرمایا کہ نہیں، حقیقت میں زندگی ہے، یہ موت نہیں ہے، زندگی ہے۔ ایک آدمی کو تم نے قتل کر دیا نا، قتل کے جرم میں ایک قاتل کو تم نے قتل کر دیا، تو پورے معاشرے کو تم نے جو کیا کر لیا، بچا لیا۔ اب کوئی آدمی جرم نہیں کرے گا تو یہ قصاص زندگی ہے، موت ہے؟ تو زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ یہ آدمی مر رہا ہے مگر اس کے مرنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو زندگی نصیب ہوگی۔ آج ہمارے یہاں قصاص نہیں ہے، تو بتاؤ سب سے آسان کام یہ کسی کو کیا کر دینا، قتل کر دینا، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کوئی پریشانی نہیں کسی کو۔ کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں بغیر جرم کے۔ تو کہا کہ قصاص میں زندگی ہے، موت نہیں ہے، اور تم نے قصاص نہیں لیا جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے، قصاص نہیں لیا، تم نے سارے لوگوں کو زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ ہر کوئی آدمی جرأت کرے گا، موت کچھ ہونا تو ہے نہیں۔ تو کہا قصاص میں زندگی ہے، اے عقل مند لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ کر رہو۔ کتب علیکم، فرض ہے تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے موت آنے لگے، موت حاضر ہو جائے، موت کا وقت آ جائے، ان ترک خیرا، اگر اس نے مال چھوڑا ہو، یہاں خیر سے مراد مال ہے، الوصیۃ للوالدین والاقربین، وصیت کرنا والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ متقین پر حق ہے، یعنی کہ اس پر عمل متقین کریں گے، یہ نہیں کہ دوسرے لوگوں کو یہ حکم نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب گویا کہ وراثت کے احکام تفصیلی طور پر نہیں آئے تھے۔ یہ رکو نمبر جو ہے نا، یہ 21واں رکو چل رہا ہے، یہ 21واں رکو چل رہا ہے، دوسرے پاؤ سے ہے، دوسرا پارا دوسرے پاؤ سے، 22واں رکو، 21واں نہیں 22واں رکو چل رہا ہے۔ تو یہ جو ہے جب تفصیلی احکام نہیں آئے تھے وراثت کے، تو اس وقت حکم یہ تھا کہ موت آئے تو اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرو، وصیت کر کے جاؤ، ان کو اتنا میرے مال میں سے اتنا مال ان کو دیا جائے، رشتہ داروں کے لیے بالمعروف، دستور کے مطابق۔ لیکن بعد میں وصیت کے احکامات تفصیلی آ گئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ قرآن کریم میں ایسی آیتیں ہیں، آیت موجود ہے، حکم منسوخ ہے، یہ آیت موجود ہے، حکم منسوخ ہے، اور ایسی آیتیں بھی ہیں کہ حکم ہے، آیت منسوخ ہو گئی، اور ایسا بھی ہے کہ حکم اور آیت دونوں منسوخ ہو گئے۔ یہ ہے، کہتے ہیں کہ رجم کی آیت موجود تھی قرآن پاک میں، پھر بعد میں منسوخ ہو گئی، تو بعد میں منسوخ ہو گئی، حکم موجود ہے، آیت نہیں ہے اس کی۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، یہ آیت تھی کہ جب یعنی کہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب زنا کریں ان کو رجم کرو، ان کو مراد اس سے مراد شادی شدہ ہیں، تو یہ آیت نہیں ہے لیکن حکم موجود ہے، حکم حدیث میں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس آیت کو قرآن پاک کے حاشیے میں لکھ دوں، کوئی ایسا نہ ہو کہ رجم کا انکار کر دے کہ قرآن میں رجم نہیں ہے، لیکن پھر میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ لوگ کہیں گے دیکھو قرآن میں تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا۔ اتنی سی بات میں ان کو ڈر ہے، جو قرآن پاک کی آیت ہے اس کو میں لکھ لوں، اس سے بھی انہوں نے کہا کہ لوگ کہیں گے تحریف کر دی اور جو بدبخت کہتے ہیں قرآن سارا بدلا ہوا ہے، ان کو دیکھو، ان کی بدبختی کی علامت دیکھو۔ یہ آیت کو جو منسوخ ہوگی اس کو لکھنے کو تیار نہیں ہے، تو رد و بدل کیسے ہوگا؟ تو پھر تفصیلی احکامات آگے، اب آیت موجود ہے لیکن وراثت کے احکامات خود قرآن پاک میں آگے، چوتھے پارے کے دوسرے رکوع میں، سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں چوتھے پارے میں کافی احکامات ہیں وراثت کے۔ اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے بیٹے کو کیا ملے گا، میری بیٹی کو کیا، اس کو ضرورت نہیں ہے کہنے کی، یہ آٹومیٹک طریقے سے ان کا حق شریعت میں متعین ہے اور کوئی حق چھین نہیں سکتا۔ آج کل اخبار میں اشتہار کیا آتا ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا اپنی جائیداد سے، تم کون ہوتے ہو آگ کرنے والے؟ یہ حق اللہ نے دیا ہے۔ بیٹا اگر نافرمانی کرے گا ماں باپ کی اور ان کا نافرمان ہوگا تو اس کا اپنا جرم ہے، اس کو سزا ملے گی، لیکن تمہیں اس کو وراثت سے محروم کرنے کا حق نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اس کو جائیداد سے کیا کر دیا، آگ کر دیا، لہٰذا ہم اس کی کسی قول و فعل کے ذمہ دار نہیں ہیں، کوئی لین دین کرے گا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بھائی ہم اس کے قول و فعل کے ذمہ دار نہیں ہیں، مگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ہم اس کو آگ کر دیا۔ اس لیے روایت ہے مشکاۃ شریف کی کہ ماں باپ، میاں بیوی 30-60 سال تک
عبادت کرتے رہتے ہیں اور موت کے وقت ایسی وصیت کر کے جاتے ہیں کہ اپنے وارثوں کو وراثت سے کیا کر دیا؟ محروم کر دیا. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں بھیج دیا. اور کہا جو اپنے وارثوں کو وراثت سے محروم کرے گا اللہ جنت کی وراثت کو محروم کر دیں گے. لیکن بے دینی ہے نا، لوگ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. ہاں ایسا نہیں ہے کہ وراثت سے اس کو محروم نہیں کر سکتے. ہاں نہ دے اس کی مرضی ہے، لیکن وراثت اس کا حق ہے. وراثت اس کا حق ہے. تو یہ احکامات آگے حقا علی المتقین، متقین بالحق. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جس آدمی نے وصیت کو بدل کر دیا سننے کے بعد، وصیت سن لی کہ میں مرنے والا نہیں، وصیت کے بعد میں اس کو کیا کر دیا؟ بدل دیا. فإنما إثمه علی الذین یبدلون، اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو وصیت کو کیا کر دیتے ہیں؟ بدل دیتے ہیں. وصیت سب کو نہیں پتہ ہوتی. 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے مرنے والے کے پاس، اس نے وصیت کی اور انہوں نے بدل دی. اب اور لوگوں کو نہیں پتہ، یہ گناہ گار ہیں. وصیت کو مت تبدیل کرو، ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں وصیت تبدیل کر دی میت کی طرف سے، وہ تو یہ کہہ کر گیا تھا، اب وہ تو بیچارہ مر گیا اور انہوں نے تبدیل کر دیا، اس پر گناہ ہوگا. علی الذین یبدلون، جو وصیت کو کیا کرتے ہیں؟ تبدیل کر دیتے ہیں. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا. تم تبدیل کر رہے ہو لیکن اللہ کو تو پتہ ہے. فمن خاف من موص جنفا، جس آدمی کو ڈر ہو من موص جنفا، موس یہ اس میں فاعل ہے. ہاں موس وصیت کرنے والا، جنفن کا معنی طرف داری، جانب داری. جس آدمی کو یہ خوف ہو کہ وصیت کرنے والا کیا کرے گا؟ جانب داری کرے گا، طرف داری کرے گا، حق اور انصاف کی بات نہیں کرے گا. او اثمن، یا گناہ کی وصیت کرے گا. فاصلح بینہم، اب کسی آدمی نے ان کے درمیان کیا کرا دی؟ صلح کرا دی. فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ نہیں کہیں گے وصیت بدل دی اس نے، یہ صلح کرا دی کہ بھئی اس نے کیا کیا ہے؟ صحیح وصیت نہیں کی ہے اور صحیح وصیت کرنے کا یہ نہیں تھا طریقہ، تو اب کس نے اس میں صلح کرا دی، یہ گناہ نہیں ہے. یہ نہیں کہا جائے گا وصیت بدل دی. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیا تھے؟ فرض تھے. جیسے نماز کسی نہ کسی صورت میں پہلی شریعتوں کے اندر تھی، ایسے ہی روزہ بھی موجود تھا. روزہ بھی موجود تھا. کہتے ہیں بنی اسرائیل پر 40 روزے تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر رکھے تھے، وہ 40 روزے تھے. ہمارے لیے 30 روزے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کچھ روزے تھے اور انبیاء پر بھی کچھ روزے ہوتے تھے، کہیں 3 روزے کہیں 2 روزے، لیکن روزے کا وجود موجود تھا. تو کہا کہ تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں. ہاں کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے تمہارے ساتھ، یہ پہلے بھی حکم چلا آ رہا ہے. کما کتب علی الذین قبلکم، جیسے کہ تم پر روزے فرض تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. روزے کے اندر اللہ نے خاصیت رکھی کہ آدمی میں تقوی پیدا ہو. تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا خوف اور ڈر. روزہ دار آدمی ہے نا، جب روزہ رکھ لیتا ہے تو تقوی کی علامت یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی روزہ نہیں توڑتا، کوئی اس کو دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو. آدمی تنہا کمرے میں ہوتا ہے، کئی دفعہ کھا لے پی لے کچھ اور کر لے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر یہ تقوی ہوتا ہے کہ اس پر کہ اس وقت بھی وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا. ہاں غسل خانے میں چلا گیا، اگر پورا ایک لوٹا بھر کے پی لیا اس نے، جون جولائی کے روزے ہوں، سخت اور پیاس لگی ہو، اس کو پانی بھی ٹھنڈا ہو، تو اگر یہ پورا اور یہ کرتے بھی ہیں لوگ بازے، لیکن کہا کہ جس کے دل میں تقوی ہوگا نا وہ نہیں کرے گا، وہ یہ کام نہیں کرے گا. روزے کی خاصیت ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے جو تقوی تمہارے اندر آیا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہر وقت یہ کیفیت موجود ہو. جب تم کوئی اور گناہ کرنے لگو، جیسے روزہ نہیں توڑتے ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی اور گناہ کرنے لگو تو یہی خیال پیدا ہو جائے. تربیت اور ٹریننگ وہ ہمیشہ نہیں ہوتی، وہ چند دن ہوتی ہے. ہاں فوج کی ٹریننگ، پولیس کی ٹریننگ، مختلف شعبوں وہ چند دن ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں ہوتی. تو یہ بھی ٹریننگ جو 1 مہینہ ہے، 11 مہینے آپ چلو، 1 مہینہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے، تو چند دن ہیں. ایام معدودات، چند دن ہیں تو رکھ لو. 2 طرح کی تسلی دی. ایک تو یہ کہا کہ
کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے کیا ہو گئے تھے، فرض ہو گئے تھے، کوئی سختی تکلیف آئے نا اور لوگ بھی شریک ہوں اس میں تو آدمی کو حوصلہ ملتا ہے، ہاں بھائی یہ تو اوروں پر بھی تکلیف ہے، تو کہا روزے اوروں نے بھی رکھے ہیں، پھر کہا کہ دن بھی زیادہ نہیں ہیں، چند دن ہیں، 29 دن ہوں گے یا 30 دن ہوں گے بس۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ کوئی گنتی پوری کرے اور دنوں سے۔ مسافر کے لیے اور مریض کے لیے روزہ افطار کرنا جائز ہے، لیکن گنتی پوری کرنی پڑے گی۔ جتنے روزے نہیں رکھے وہ رمضان کے بعد وہ روزوں کی گنتی پوری کرے، ان کا کیا کرے، ان کو روزوں کو ادا کرے، روزوں کو ادا کرے۔ ماحول میں آسان ہوتا ہے آدمی کے لیے، رمضان کے اندر آپ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں، روزہ رکھ لیں، یہ آپ کے لیے آسان ہے۔ رمضان کے بعد سب لوگ کھا رہے ہوں گے، آپ کو روزہ رکھنا بہت مشکل لگے گا، ماحول نہیں ہے نا، تو ماحول میں آدمی کے لیے آسان ہوتے ہیں۔ تو بیمار ہو، سفر میں بھی ہو، تھوڑی سی مشقت برداشت کر لے، روزہ رکھ لے، ورنہ بعد میں رکھنا بہت مشکل ہوگا۔ ہاں آج کل کرتے کرتے پتہ چلا کہ سال ہی گزر گیا اور وہ روزے نہیں رکھے، دوسرے دنوں سے گنتی ہو۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جن لوگوں پر اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا یہ فدیہ ہے۔ 2.25 کلو گندم، 2.25 کلو گندم جو یہ روزے کا فدیہ ہے، جو صدقہ فطر کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے، یہ روزے کا فدیہ ہے۔ کس نے روزہ نہیں رکھا تو وہی جو صدقہ فطر کی مقدار ہے وہ ایک روزے کے گویا کہ بدلے میں اتنی مقدار کیا کرے، صدقہ کرے۔ فمن تطوع خیراً، جو کوئی خوشی، تطوع کہتے ہیں نفلی عبادت کو، جو کوئی خوشی سے نیک کام کرے، فهو خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور بجائے فدیہ دینے کے تم روزہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ پہلے آیا تھا نا کہ مریض اور مسافر روزہ کھول سکتے ہیں، کہا اجازت ہے لیکن رکھ لو تو زیادہ بہتر ہے۔ فدیہ دے سکتے ہو لیکن فدیہ نہ دو، روزہ ہی رکھو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ بھی حکم منسوخ ہے، یہ بھی حکم منسوخ ہے۔ طاقت رکھتے ہو تو فدیہ ادا کرو، ابتداء میں مرضی تھی روزہ رکھو، مرضی فدیہ ادا کرو۔ جیسے اور کاموں کے اندر بھی تبدیلیاں آئیں تو رمضان میں بھی یہ تبدیلی آئی کہ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ اب تمہیں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے ہر صورت میں، اگر تمہیں طاقت ہے تو۔ فدیہ اس صورت میں ہوگا جو آدمی روزہ رکھنے کی طاقت نہ اب رکھتا ہو اور نہ آئندہ اس کو یعنی امید ہو کہ میں یہ روزہ رکھ سکوں گا، وہ فدیہ ادا کرے گا۔ جس آدمی کو کسی بھی وقت زندگی کے اندر صحت یابی کی امید ہے، اس آدمی کو فدیہ دینا جائز نہیں ہے، یہ بعد میں روزہ ہی رکھے گا۔ یہ بھی مسئلہ لوگ نہیں جانتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو بس فدیہ دے دو۔ فدیہ اس آدمی کے لیے ہے جو کوئی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، شیخ فانی ہے، بہت بڑھاپا اور ضعف آ گیا، یا کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ اب روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، آئندہ بھی امید نہیں ہے، اس آدمی کے لیے پھر یہ کہ فدیہ ادا کرے، لیکن روزہ رکھنا بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی نشانیاں بیان کی گئیں، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ قرآن کریم حق و باطل میں فرق کرنے، ایک نام قرآن کا جو کیا ہے، فرقان، فرقان بھی نام ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تو فرقان قرآن کا نام ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ تو کہا کہ یہ رمضان میں اتری، سارا قرآن کریم آسمان دنیا پر یہ رمضان میں اترا ہے، یہ اس کا اشارہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اب گمراہی، میں نے کہا نا گمراہی حد گزر گئی، لوگوں نے میڈیا کو ان چیزوں کو اپنا قبلہ و کعبہ بنا لیا نا، تو گمراہ بھی ایسے کھڑے ہو گئے۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ انجینئر مرزا کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹ ہے کہ قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے، کہاں 2 دفعہ نازل ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا اور دوسری دفعہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر 23 سال میں، کہتے ہیں ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھو یہ کیا ہے اس آیت کا مطلب، کہ رمضان کا مہینہ ہوا جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، وہ تو 23 سال میں نازل ہوا، اگر وہ نزول مراد نہیں، کون سا نزول مراد ہے اس سے؟ پورا قرآن تو حضور 23 سال میں نازل نہیں ہوا۔ دوسری آیت موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صاف کھلم کھلا کہہ رہا ہے۔ تو جب آدمی جو ہے نا دین میں
کسی بھی جگہ پر ذرا سے بھی پیچھے ہٹتا ہے تو پھر اس کی پھر شیطان جو ہے نا انجام تک پہنچا کے چھوڑتا ہے اس کو. یہ پہلے غیر مقلد تھا، پھر وہ بدعتی بن گیا، پھر فلاں بن گیا، فلاں بن گیا. بنیاد گمراہی کی غیر مقلدیت ہے، یاد رکھو. یہ پہلی سیڑھی ہے گمراہی کی، پہلی سیڑھی ہے. پھر آگے آدمی بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کی موت بھی کفر پر آتی ہے. تو سارا قرآن پاک جو ہے یہ رمضان مبارک میں لیلۃ القدر میں حضور آسمان دنیا پر نازل ہوا. پھر وہاں سے جبریل امین لے کر آئے، کبھی ایک آیت کبھی دو آیتیں. تو اس طرح قرآن پاک آہستہ آہستہ 23 سال میں مکمل ہوا. 23 سال میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. اللہ پاک فرما رہے ہیں واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر کیا کر دی؟ مکمل کر دی، تمام کر دی. مکمل وہ چیز ہوتی ہے جس میں نہ کچھ چیز نکالنے کی ضرورت پڑے اور نہ ڈالنے کی ضرورت پڑے، یہ وہ مکمل. دین مکمل ہو گیا. کچھ چیز نکالو مت. 20 تراویح کا انکار کر دیا تو نکال دیا نا دین میں سے، کیوں نکالتے ہو؟ دین مکمل ہو چکا ہے. اور ڈالنا دین کے اندر جشن میلاد اور فلاں بدعات اور رسومات دین میں ڈالنے والی بات ہے. مکمل ہو گیا بھائی، کچھ نکالنے اور ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فمن شہید منکم الشہر، بس جو تم میں سے کوئی آدمی اس مہینے کے اندر کیا ہو؟ موجود ہو. فلیصم، وہ روزہ رکھے گی. اس نے آیت نے کیا کر دیا؟ پہلی آیت کو منسوخ کر دیا. کون سی آیت؟ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ ادا کریں. اب یہاں پر کیا آ گیا؟ فمن شہید منکم الشہر، جو تم اس مہینے کے اندر موجود ہو فلیصم، اب وہ روزہ ہی رکھے. پھر یہ آیت آگئی ومن کان مریضا او علی سفر، یہ ان لوگوں کے لیے رخصت باقی ہے اور کسی کے لیے نہیں. ومن کان مریضا او علی سفر، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، گنتی پوری کرے اور دنوں سے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا. اللہ آسانی چاہتا ہے تو اس میں کیا کر دیا؟ اس میں تخفیف پیدا کر دی. مسافر کی نماز قصر والی ہو گئی جی، مسافر پر قربانی کا وجوب نہیں رہا. اور اسی طرح کہا کہ مسافر پر روزے کا وجوب نہیں رہا. اس وقت رخصت ہے اس کو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور مکمل کرو گنتی کو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جو تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے نا اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم کیا، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. آسانی ہے دین میں، آسانی ہے بھائی، مشکل نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کتنے احکامات ایسے آئے ہیں کہ اللہ نے آسانی کے لیے حکم بدل دیا. پانی کے قائم مقام تیمم کو بنا دیا. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے. آسانی ہے، آسانی ہے. یہاں بھی آسانی ہے. روزہ افطار کر لو، بعد میں روزہ رکھو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے پوچھے میرے بندے عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں. صحابہ نے کہا کہ ہمارا رب دور ہے یا نزدیک ہے؟ دور ہے تو ہم کیا کریں؟ فَنُنَادِي، پکار کر اللہ کو یاد کریں، پکار کر دعا کریں. اور اگر قریب ہے تو فَنُنَاجِي، نجوہ سے، نجوہ کہتے ہیں کیا کرنا؟ کانوں میں بات کرنا. کانوں میں بات کرنا. تو کہا کہ ہم پھر سرگوشی کریں، تو فرمایا کہ اللہ قریب ہے. اجیب دعوت الداع، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اذا دعانی، جب مجھے پکارتا. اذا دعانی اصل میں کیا تھا؟ اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی، بس تم میرے احکامات کو قبول کرو. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لاؤ. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ کیا ہو جائیں؟ ہدایت پا جائیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا رمضان کی راتوں میں الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں سے ملنا. ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے. وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو. ہر حکم میں کچھ نہ کچھ کیا تھا؟ تبدیلی آئی ہے. نماز میں تبدیلیاں آئیں بہت ساری. تو رمضان کے اندر یہ ہوتا تھا کہ رات کو جب کسی کی آنکھ لگ جائے تو بس روزہ شروع ہو جاتا تھا. جب تک جاگ رہا ہے تو جاگ رہا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، بیوی کے قریب جا سکتا ہے. اب جب اس کی آنکھ لگ گئی نا تو بس اب روزہ شروع.
اب روزہ شروع۔ اب اس میں صحابہ کرام دن کو محنت مزدوری کرتے، تھکے ماندے اور رات کو آنکھ لگ جاتی، تو بس پھر اگر روزہ شروع ہو جاتا تو بڑی مشقت ہوتی تھی۔ اسی طرح بعض نے ایسا بھی ہوا کہ وہ بیوی کے قریب چلے گئے، تو پھر اللہ نے اس حکم کو اٹھا لیا اور کہا کہ اب صبح صادق تک آپ کے لیے کھانا پینا، بیوی کے قریب جانا یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ صبح صادق ہو گئی، اب یہ چیزیں حرام ہو گئیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی کے تعلق اللہ نے، یہ لباس ہے نا تو یہ بدن سے لگا ہوا ہے، تو کہا کہ اسی طرح جو ہے میاں بیوی کا تعلق ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں جیسے لباس بدن کے کیا ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ لباس اور بدن میں کچھ چیز حائل نہیں ہے، کہا کہ میاں بیوی کے تعلقات اتنے قریب ہونے چاہیے، کوئی اور بیچ میں کوئی حائل نہ ہو بس۔ اسی طرح لباس بدن کو ڈھانپتا ہے، صدر کو ڈھانپتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالا کرے، ایسا نہیں کہ شوہر بیوی کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی برائیاں کرے۔ ایک دوسرے کے لیے پردہ پوشی کرو، ایک دوسرے کے لیے عیب پوشی کرو، جیسے لباس بدن کو ڈھانپتا ہے ایسے ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاؤ۔ اور کہا کہ زندگی باعث زینت ہونی چاہیے، خوشی کا باعث، جیسے لباس آدمی اچھا پہنتا ہے زینت اختیار کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اچھا لباس پہن کے اچھا لگتا ہے اور اس کو لوگ بھی اچھا سمجھتے ہیں، اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، ایسی زندگی گزارو۔ بہت ساری اس کے اندر حکمتیں ہیں کہ لباس کیوں کہا بیوی کو اور مرد کو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون، اللہ کو معلوم تھا کہ تم خیانت کرو گے، انفسکم اپنی جانوں سے خیانت کر بیٹھو گے۔ تمہیں یہ صبر نہیں ہو سکے گا کہ تم رات کا تمہارا روزہ شروع ہو جائے، سونے کے بعد کسی کو بھوک لگے گی اور کسی کو بیوی کی ضرورت پڑے گی تو یہ خیانت ہو جائے گی۔ فتاب علیکم، اللہ تم پر متوجہ ہوا، وعفا عنکم، تمہیں کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، بس اب کیا کرو، باشروہن، ملو عورتوں کے ساتھ، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ بیوی کے قریب جانے سے نیت اولاد کی ہونی چاہیے، شہوت رانی نہ ہو، اپنی یہ خالی یہ شہوت کی آگ بجھانا مقصود نہ ہو، بلکہ کیا ہو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہاری نصیب میں لکھا ہے نا اس کی نیت کرو کہ مجھے اللہ اولاد صالحہ عطا فرمائے، میں اس لیے بیوی کے قریب جاتا ہوں، اس سے اپنی خواہش اس لیے پوری کرتا ہوں کہ مجھے اللہ اولاد عطا فرمائے۔ صرف وہ نہ ہو خواہش پرستی۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ تمہارے سامنے واضح ہو جائے سفید دھاری، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر یعنی فجر میں سے۔ اب دیکھو قرآن سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے بھائی۔ اب صحابہ کرام کی لغت میں قرآن نازل ہوا، اس کا مطلب صحابی نہیں سمجھے۔ ایک صحابی نے تکیے نیچے دو دھاگے رکھ لیے، ایک سیاہ دھاگا اور ایک سفید۔ اب جب رات کو آنکھ کھلتی دیکھتے تو کہنے لگے ہاں ابھی تو نظر نہیں آ رہا سیاہ کون سا سفید کون سا ہے۔ پھر کوئی وقت گزرا، پھر دیکھتے وہ صبح روشن ہو گئی تو پھر کہا کہ ہاں اب روزہ کے ٹائم ختم ہو گیا، اب مجھے پتہ چل رہا کہ یہ سفید دھاگا اور یہ سیاہ ہے۔ حضور کو جا کر بتایا تو فرمایا کہ بھائی تمہاری تو یعنی کہ تکیہ بڑا کشادہ ہے، جس کے نیچے رات اور دن دونوں آگے، رات اور دن تمہاری تکیے کے نیچے آگے، بڑا کشادہ تکیہ ہے تمہارا۔ تو اب یہ دیکھو اس آیت کا مطلب صحابی نہیں سمجھے، یہ حضور نے سمجھایا ہے۔ بھائی سیاہ داری سفید داری یا سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے مراد یہ گویا کہ صبح کی روشنی، صبح کی روشنی اور رات کی تاریکی مراد ہے اس سے۔ تو یہ مطلب وہ نہیں سمجھ سکے۔ کوئی آدمی یہ کہے قرآن بڑا آسان ہے، تو یہ تو وہ لوگ جو صاحب لسان تھے ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا اس کا مطلب بھائی۔ تو کہا یہ مراد نہیں ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر مکمل کرو روزوں کو رات تک، ولا تباشروہن، اور تم ان سے مباشرت نہ کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، مباشرت یہ عربی لفظ ہے، ایک اردو کا لفظ ہے، دونوں الگ الگ لفظ ہیں۔ اردو میں مباشرت جمع کو کہتے ہیں اور عربی میں مباشرت یعنی کہ جسم کو جسم سے ملانا۔ ہر لفظ الگ ہوتا ہے۔ جابر کا معنی اردو میں ظالم ہے اور عربی میں جابر کا معنی جبیرہ پٹی کو کہتے ہیں، کسی مرہم پر پٹی باندھ کے اس کو کیا کرنا، ٹھیک کرنا۔
تو جابر کا مطلب درست کرنے والا، ٹھیک کرنے والا۔ عربی کے اعتبار سے معنی صحیح ہے۔ کوئی آدمی کہ اس کا نام جابر رکھا ہے، بھئی یہ ظالم ہے کیا؟ بھئی یہ اردو کا معنی مراد نہیں ہے، عربی کے لحاظ سے بہت بہترین معنی ہے۔ تو اس طرح ہر لفظ کے اندر ایک عربی کا معنی الگ ہوتا ہے، اردو کا الگ ہوتا ہے۔ تو مباشرت اردو کے اندر تو یہ جمع کے لیے ہی بولا ہے، مگر عربی کے اندر مباشرت حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام گویا کہ غسل کر کے آتے، عائشہ فرماتی میرے ساتھ لیٹ جاتے، وہاں بھی لفظ مباشرت کا استعمال ہوا ہے۔ غسل کر لیا پھر لیٹ کے میرے جسم سے گرمائش حاصل کرنے کے لیے، تاکہ سردی اور ٹھنڈک کا جو ہے نا وہ اثر ختم ہو جائے، وہ چیز مراد نہیں ہے جو اردو میں بولی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تم اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ اعتکاف کی حالت میں۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو، اس حالت کے اندر بیوی کے قریب جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بیوی مسجد میں آ جائے، اپنے شوہر کی خیر خیریت پوچھ لے، کوئی چیز ضرورت کی اس کو دے دے کوئی اور، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس میں معتکف ہوتے، ازواج مطہرات میں سے کوئی آتا، آپ کی خیریت پوچھتے، کچھ چیز چاہیے، کوئی سامان، یہ بات چیت منع نہیں ہے۔ آج کل کوئی بیوی آ جائے تو لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی، بھائی مسجد میں بیوی آ گئی، اس کی کوئی منع نہیں ہے، لیکن چونکہ معاشرے میں ایسی اس کا رواج نہیں ہے، اس کو برا سمجھتے ہیں۔ ہاں، موبائل میں جو مرضی دیکھ لے، بیوی کو نہ دیکھیں۔ اب انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے موبائل استعمال کریں گے، تو بہرحال بیوی سے جماع منع ہے اعتکاف کی حالت میں۔ باقی یہ کہ میل ملاپ، بات چیت، کوئی اور ضرورت کی چیز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجد کے اندر۔ اعتکاف کا ذکر بھی آ گیا، چونکہ رمضان کا تذکرہ چل رہا ہے تو رمضان میں اعتکاف بھی ہوتا ہے اخیر عشرے کے اندر۔ تِلْكَ حُدُودُ اللّہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ اعتکاف کی حالت کے اندر تھے تو کوئی زوجہ مطہرہ آپ سے ملنے کے لیے آئی مسجد میں، صفیہ تھی غالباً، تو آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے۔ یہ دیکھو، یہ معاشرت جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں بیوی کا مرید بن گیا۔ ایک کسی اللہ والے سے کسی نے کہا تم بیوی کا مرید ہو، کہا اس کا مرید نہ بنو کس کا بنو؟ کپڑے یہ دھو کے دیتی ہے، استری یہ کر کے دیتی ہے، کھانا یہ پکا کے دیتی ہے، بچوں کو یہ پالتی ہے، گھر کو یہ دیکھتی ہے، تو میں اس کا مرید نہ بنو کس کا بنوں؟ آج کل کوئی آدمی ایسا کرے نا تو لوگ بولیں مرید بن گیا۔ اپنی گھر والی کو اعتکاف کی حالت میں بھی مسجد کے گیٹ تک چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور سامنے سے دو صحابی گزر رہے تھے گیٹ کے باہر سے، جیسے ہوتا ہے نا ہمارا گیٹ ہے، جیسے تو روڈ ہے، راستہ ہے، تو ان دونوں نے دیکھا تو وہ تیز چلنے لگ گئے آپ کو دیکھ کر۔ انہوں نے بلایا ان دونوں کو، ادھر آؤ، اور میں کہ یہ میری بیوی ہے یہ۔ انہوں نے کہا حضرت ہم تو شک تو نہیں کر رہے، نہ ہم شک کر سکتے ہیں۔ کہا کہ شیطان آدمی کے اندر خون کی طرح سرایت کیے ہوا ہے، یہ تمہارے دل میں ایسا خیال پیدا کر دے، کوئی بعید ہے کہ نبی کس سے باتیں کر رہا ہے؟ یہ اس لیے کہتے ہیں تہمت کے مقام سے بچو، یہ مقام تہمت ہے۔ فوراً آپ نے اپنی کیا کی؟ صفائی پیش کی، حالانکہ ضرورت بھی نہیں تھی، صحابہ تو اس درجے کے لوگ تھوڑے ہی تھے، لیکن فوراً آپ نے اس کی کیا کیا؟ تصفیہ، کہ دیکھو بھائی میری بیوی ہے یہ۔ اس لیے آدمی کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کے لیے تہمت لگ جائے، مقام تہمت سے بچنا چاہیے، اور جہاں کوئی ایسا موقع ہو وہاں صفائی پیش کرو اپنی، ورنہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے۔ ہاں، تِلْكَ حُدُودُ اللّہ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب مت جاؤ، حدود کے قریب مت جاؤ۔ قریب نہیں جاؤ گے نا پھر بچو کے گناہ سے۔ ہاں، بکری چر رہی ہے آپ کی اپنے کھیت کے اندر، اور آپ نے دیکھتے دیکھتے وہ دیکھا کہ وہ دوسرے کے کھیت کے قریب چلی گئی ہے، اس کے حد کے پاس، آپ نے دیکھا ہی نہیں، وہ ایک دم دوسری جگہ منہ مار دے گی اگلے کے کھیت میں۔ کاغذ سے قریب بھی نہ جانے دو اگر آپ اس کو بچانا چاہتے ہو۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک چراگاہ ہوتی ہے سرکاری، وہاں دوسرا آدمی جب وہ کیا جانوروں کو نہیں چرا سکتا، اس طرح کا اللہ کی بھی چراگاہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ممنوع احکامات ہیں اور حرام کام ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ، ورنہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم اسے منہ مار دو گے۔ زنا سے بچنے کے لیے بڑا گناہ زنا ہے، اس سے بچنے کے لیے کہا آنکھوں کی بھی حفاظت کرو، کان کی بھی حفاظت کرو، زبان کی بھی حفاظت کرو، دل و دماغ کی بھی حفاظت کرو، ہاتھ پاؤں کی بھی حفاظت کرو، پھر جا کر تم اس عمل سے بچو گے۔ اور تم کو نہیں تو میں خالی دیکھ رہا ہوں، وہ گناہ تھوڑا ہی کر رہا ہوں، نہیں، ان سب سے بچو۔ اس لیے کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں کہ زنا نہ کرو، بلکہ زنا کے قریب نہ جاؤ، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ تمہیں اس تک پہنچا دے گا۔
اس لیے کہا فلا تقربوها، حدود کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچیں۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور اپنے مالوں کو آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق مت کھاؤ۔ وتدلوا بها الی الحکام، اور ایسے لوگوں کو حکام تک مت پہنچاؤ، حاکموں کو مت بتاؤ کہ بڑا مالدار ہے، بڑا پیسے والا ہے، بڑی دولت ہے اس کے پاس، وہ اس کے مال پر قبضہ کر لے گا، اس سے مال چھین لے گا، یا کسی بہانے سے تم اس کو لے گئے اور اس سے بادشاہ نے، حاکم نے اس سے کیا کر لیے، پیسے بٹور لیے۔ آج کل کتنے لوگ دلالی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں حکمرانوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے اور ڈاکوؤں کے لیے، فلاں کے لیے، اس کے پاس مال ہے نہیں، خود بھی نہ کھاؤ اور اس کو کسی ایسے حاکم تک مت لے کر جاؤ کہ جو اس کا مال کھا لے۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھا لو لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ، بالإثم، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو کہ تمہارے لیے مال حلال نہیں ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اہلہ ہلال کی جمع، ہلال کہتے ہیں چاند کو، چاندوں کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں۔ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، فرمایا کہ لوگوں کے لیے کیا ہے، اوقات مقرر کرنے کی چیز ہے۔ والحج، اور حج، بہت سارے احکامات ہمارے چاند سے متعلق ہیں۔ گھڑیاں نہیں تھیں تو نمازوں کے اوقات کا بھی تعلق چاند کے ساتھ، مہینے کے آنے اور جانے کا تعلق بھی چاند کے ساتھ، حج کے مہینوں کا اور حج کے ایام کا تعلق بھی چاند کے ساتھ، بہت ساری چیزیں چاند سے متعلق ہیں۔ تو کہا کہ یہ چاند کا مقصد یہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں آؤ ان کے پیچھے سے۔ ظہور، ظہر، پیٹھ کو کہتے ہیں زمانے جاہلیت میں یہ رسم تھی، حج تو کرتے تھے نا کافر بھی، مشرک بھی، تو جب احرام باندھ کے گھر سے باہر نکل گئے اور پھر اب کسی کام سے واپس آنا پڑا، اب پیچھے گھر کی دیوار میں سوراخ کر کے اندر آتے تھے، دروازے سے نہیں آتے تھے، یا چھت کے اوپر جا کے کودتے تھے گھر کے اندر، اس کو تقوی بزرگی سمجھتے تھے۔ یہ نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم آؤ گھروں کے پیچھے سے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی تو یہ ہے جس نے کیا کیا، تقوی اختیار کیا۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے تم چلے جاؤ دوبارہ گھر میں۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں آؤ ان کے دروازوں سے۔ پتہ چلا کہ گھر میں پھلانگنا بہت بری عادت ہے، مجبوری ایک الگ چیز ہے، وہ چابی اندر بھول گئے، تالے لگ گئے سب، اب اندر جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں تو مجبوری ہے۔ لیکن ویسے گھر میں پھاندنا اور گھر میں دوسرے غیر معروف طریقے سے گھر میں داخل ہونا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے، اور یہ متہم، قابل تہمت جگہ ہے، مقام ہے۔ لوگ دیکھیں بولا یار کسی گھر میں گھس رہا ہی ہے، تو چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو ایسا نہیں۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں آؤ ان کے دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہ کرو، سختی نہ کرو، ہاں تم سے جو لڑے تم بھی لڑو۔ ہاں حرم کے اندر بڑے احکامات ہیں، قابل احترام جگہ ہے، حرمت کی جگہ، لیکن اگر یہاں کافر تم سے لڑتے ہیں تو تمہیں بھی لڑنے کی اجازت ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نہ حق نہ مارو کسی کو، نہ حق نہ قتل کرو، ہاں اگر وہ کرے پھر کرو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، مکے سے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ یہ لڑائی سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے قتال نہ کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں اس کے اندر۔ تم نہ لڑو مسجد حرام کے پاس، یہ لڑے پھر لڑو، اجازت ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ جہاد فساد کے لیے نہیں ہے بھائی، جہاد فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے، جہاد کو فتنہ پیدا کرنے کے لیے نہیں، جہاد فتنے کو ختم کرنے کے لیے، یہ فتنے کی سرکوبی کا علاج ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے اس وقت تک قتال کرو یہاں تک کوئی فتنہ باقی نہ رہے، کفر کا، شرک کا، کفار کے غلبے کا، اسلام مسلمانوں کو ستانے کا، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کا، یہ سارے فتنے ہیں، ان کا خاتمہ کس کے اندر ہے بھائی؟ جہاد کے اندر ہے۔
وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آگے، فَلَا عُدْوَانَ، تو زیادتی نہیں ہے، یہ سختی نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر۔ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے۔ والحرمات قصاص، اور جو قابل احترام چیزیں ہیں ان کا بدلہ ہوتا ہے۔ بھائی حرمت کا مہینے کا احترام حرمت کے بدلے میں ہے، وہ احترام کریں تو تم کرو، وہ نہ کریں تو تم پر بھی احترام واجب نہیں ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، بس جو تم پر زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم بھی اس پر کیا کرو، زیادتی کرو یا سختی کرے، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جیسے کہ انہوں نے تم پر کیا کی، زیادتی کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرتے رہو اللہ کے راستے میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ دیکھو پہلے بھی میں نے کہا، کسی ایک عضو کو بول کر سارا جسم مراد ہوتا ہے، یہ نہیں کہ خالی ہاتھ ہلاکت میں ڈالے باقی نہیں، ہاتھوں کو ڈالنے کا مراد اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ نماز کا ذکر کیا تو کہیں رکوع کا خالی نام لے لیا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، نماز کا ذکر کیا تو خالی سجدے کا نام لے لیا، اس کا مطلب نہیں کہ سجدہ اور رکوع کرتے رہو، بس پوری نماز پڑھنی ہے تو اہم ترین گویا کہ رکن کا نام لے کر پوری نماز مراد لی۔ یہاں کبھی چہرہ بول کر پورے گویا کہ جسم مراد ہوتا ہے، کبھی آنکھیں بول کر پورا جسم مراد ہوتا ہے، کبھی ہاتھ بول کر پورا جسم، جیسے یہاں پورا جسم مراد ہے۔ جب فتوحات شروع ہوئیں مدینے کے اندر تو مال کی فراوانی ہو گئی، تو انصار جو گویا کہ مسلمانوں کی مہاجرین کی دیکھ بھال کیا کرتے ہیں، دل میں آیا کہ اب ہم اگر ان کے اوپر نہ خرچ کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اب گویا کہ وسعت آ گئی ہے اور اخراجات کی فراوانی ہو گئی ہے مال کی، تو اس پہ ان کے دل میں یہ بات ہے کہ اب ہم جہاد میں اگر نہ بھی خرچ کریں اور ان پر نہ بھی خرچ کریں مہاجر میں تو کوئی حرج نہیں، اس پر یہ آیت ڈال چکے نہیں، خرچ کرتے رہو، اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور خرچ بند کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج کو عمرے کو مکمل کرو۔ جب تم نے حج کا احرام باندھ لیا یا عمرے کا احرام باندھ لیا، اس کو کیا کرو، مکمل کرو، جیسے نماز کی نیت باندھ دی نا، اب مکمل کرو بھائی، مکمل کرو، اب تم پر یہ لازم ہو گئی ہے، تم نے 2 نفل نماز کی نیت باندھی، نماز توڑ دی، لازم النفل بالشروع، نفل شروع کرنے سے ہی لازم ہو گیا، پہلے لازم نہیں تھا، اب اس کو پورا کر، نفلی روزہ شروع کر دیا لازم ہو گیا، توڑا تو قضا کیا ہوگی، واجب ہوگی۔ اسی طرح حج عمرے کا احرام باندھ لیا، اب تم اس کو پورا کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ ہاں کوئی عذر پیش آ جائے، فإن أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں کیا کر دیا گیا، روک دیا گیا، تمہارا حصار کر لیا گیا، تمہیں روک دیا گیا، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيِ، تو جس کو ہدی میسر ہو، ہدی میسر ہو وہ کیا کرے، ہدی ایک گویا کہ جانور ذبح کر کے حلال ہو جائے، جہاں اس کو روک دیا گیا تو یہ حلال ہو جائے، اور اب گویا کہ بعد میں اس عمرے کی یا حج کی کیا کرے گا، قضا کرے گا، اب اس کے لیے حرام کھولنا جائز ہو گیا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کو مت منڈاؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ ہدی کیا ہو جائے، اپنے مقام تک پہنچ جائے۔ اس ہدی کو ذبح ہونا ہے کہاں، حرم کے اندر، مکے کے اندر، جب تک یہ اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک تم گویا کہ سر کو نہ منڈاؤ، مطلب ہے کہ حرام مت کھولو۔ تم کسی کو بتا دو، آج کل تو بڑی آسانی ہے، فون کر دیا کہ بھائی میری طرف سے وہاں ایک جانور ذبح کر دیا جائے۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ کسی کے ہاتھ بھیجنا پڑتا تھا کہ جس جانور کو لے جاؤ، جو جا رہے ہیں ان کو کہو کہ مکے میں اس کو ذبح کر، جب بھی ذبح ہو جائے اس کے بعد یہ کیا ہو جائے، حلال ہو جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس تم میں سے کوئی آدمی اگر کوئی بیمار ہو، أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کیا ہو، کوئی تکلیف ہو، جوئیں پڑ گئی سر کے اندر۔ ہاں ایک صحابی کا واقعہ حدیث میں آتا ہے، جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی ہیں، سر میں اتنی جوئیں ہو گئیں، فرمایا سر منڈا لو اور پھر اس کے بعد یہ فدیہ دے دو۔ ہاں تو کہا کہ یہ ہے، یہ سر میں درد ہے، کوئی اور تکلیف، زخم ہے سر کے اندر، اب اس کو جو ہے بال مڑانے ضروری ہیں، اس زخم کو مرم پٹی کرنے کے لیے، بالوں کے ساتھ تو مرم پٹی نہیں ہو سکتی نا، سر کو مڑانا پڑے گا، تو سر میں کوئی تکلیف ہو، سر میں درد ہو، کچھ ہو، سر منڈانا پڑے، اب سر منڈا لو، لیکن اس کا فدیہ ادا کرو۔ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، فدیہ ادا کرے، روزوں کے 6 روزے رکھے، اور صدقۃ، یا صدقہ کرے، 6 مسکینوں، او نسک، یا کہ کرے قربانی کرے، 6 مسکینوں کھانا کھلائے، یا 6 روزے رکھے یا قربانی کرے، کوئی 3 کام کر لے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جس نے کیا کیا، عمرے کے ساتھ حج کا فائدہ اٹھایا،
ہاں حج تمتع ہوتا ہے نا، عمرہ بھی کرتے ہیں اس میں اور حج بھی کرتے ہیں. جیسے ہمارے حجاج جو اب جاتے ہیں حج تمتع کرتے ہیں، یہاں سے جائیں گے عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے، پھر جب حج کے دن آئیں گے پھر حج کا احرام باندھیں گے. حج تمتع کیا اس پر بھی جو کیا ہے ایک قربانی واجب ہے. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ہدی اس قربانی کے جانور کو کہتے ہیں جو اس کو میسر ہو وہ ذبح. یہ شکرانہ ہے. یہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حج پہ گئے تھے وہاں قربانی کی تھی بس اب یہاں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں. بھائی یہ قربانی الگ ہے، وہ الگ ہے، وہ دم شکر ہے، وہ شکرانہ ہے. وہ لازمی قربانی تھوڑی ہے جو ذمے میں ہے. تو اس لیے یہاں قربانی الگ کرنی پڑے گی. اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کا الگ قربانی نہیں ہے تو الگ بات ہے. صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ دم شکر ہے، وہ ایک قربانی کرے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، 3 روزے رکھے حج کے اندر 7 تاریخ سے پہلے. 8 تاریخ کو حج شروع ہو جاتا ہے، پھر اس میں آدمی کا سفر ہوتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے، تو 7 تاریخ سے پہلے یہ 3 روزے رکھ لے. اگر بعد میں بھی رکھے گا تو جائز ہے. بہتر یہ ہے کہ 7 سے، ورنہ 9 تک تو وقت ہے ہی ہے. تو کہا کہ یہ 3 روزے رکھ لے حج کے اندر. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب تم واپس وطن لوٹ جاؤ. 10 روزے رکھنے ہیں تم نے تو 3 وہاں رکھو اور 7 گھر میں آ کر رکھو اگر تمہیں حدی کیا ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے قربانی. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے پورے ہو گئے. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس آدمی کے لیے جس کے اہل خانہ، اہل و عیال مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، جو دور سے آیا ہو، دوسرے ملک سے آیا ہو، یہ اس کے لیے حکم ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ سخت سزا والا ہے. اگر نہیں عمل کرو گے تو اللہ کی طرف سے سزا آئے گی. الحج اشہر معلومات، حج وہ کیا ہیں؟ چند معلوم مہینے ہیں. چند معلوم مہینے ہیں. حج اصل میں 5 دن ہوتا ہے، 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 دن حج ہوتا ہے. لیکن یہاں مہینوں کا ذکر ہے کہ حج چند مہینوں کے اندر ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تیاری بہت پہلے ہو جاتی ہے. ہاں ابھی شعبان رجب کا مہینہ تھا تو حج کے لیے درخواستیں جمع ہو رہے تھے. حج ہوگا کہاں؟ ذی الحج میں. تیاری کب سے ہو رہی ہے؟ رجب سے ہو رہی ہے. رجب میں بھی حج نہیں، شعبان میں بھی نہیں، رمضان میں بھی نہیں، شوال میں بھی نہیں، ذی القعدہ میں بھی نہیں، ذی الحج میں جا کے حج ہوگا. مگر تیاری پہلے سے ہوگی. اور پہلے زمانے کے اندر سفر لمبے ہوتے تھے، 6 مہینے، 8 مہینے لوگ سفر میں رہتے تھے. تو کہا کہ یہ تیاری بہت پہلے شروع، سفر پہلے شروع کر دیتے. ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس سے دوسرے نے پوچھا کہ آپ یہاں کتنے عرصے میں پہنچے ہیں؟ کہا 6 مہینے میں پہنچا ہوں. تو پوچھنے والے نے ٹھنڈا سانس لیا اور کہا واہ 6 مہینے بتائیے 4 مہینے. کہا تم تو بیت اللہ کے پڑوسی ہو بھائی. کہا کہ آپ کب پہنچے ہیں؟ کہا میں جوانی میں چلا تھا اور بڑھاپے میں یہاں کے پہنچا ہوں. کہاں سے چلا ہوگا؟ کیا بات ہے، کیا بات. کہا تم پڑوسی ہو بھائی، 6 مہینے میں 4 مہینے میں یہاں پہنچ گئے، پڑوسی ہو. یہ بہت عام تھا اس وقت میں. کتنے لوگ ایسے حج کے لیے گئے واپس آئے نہیں. کہاں ان کا انتقال ہو گیا، راستے میں ہو گیا، کہاں ہو گیا. یہ ایسا ہوا کہ عاشقانہ سفر ہے. لوگ بڑی قربانیوں سے گزر کے بھائی اس سفر کے اندر بڑی بات. تو مہینے اس لیے کہا کہ تیاری بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے. تو کہا کہ اس سے مراد جو ہے نا شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، بعد میں کہا شعبان، رمضان، یہ بھی گویا کہ حج کے مہینے ہیں تیاری کے اعتبار سے. فمن فرض فیہن الحج، پس جس آدمی پر اس مہینوں میں حج فرض ہو گیا، فلا رفث، وہ بے حیائی کی بات نہ کرے، ولا فسوق، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور حج میں لڑائی نہ کرے. شیطان جو ہے نا یہ کام ضرور کروائے گا حاجیوں سے. لڑیں گے کبھی بستر پر، لیٹنے کی جگہ پر، کبھی کوئی بس کے اوپر، کبھی کوئی بیٹھنے پر، کبھی کھانے پر، کبھی پینے پر. تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. شیطان لڑائی کرائے گا. ہاں وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم نیکی کرو گے یعلمہ اللہ، اللہ کو معلوم ہے. وتزودوا، توشہ لے لیا کرو، توشہ لے لیا کرو ساتھ. سفر کا توشہ ہے نا، کھانے پینے کا سامان یہ وہ لے لیا کرو. فإن خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ کیا ہے؟ تقوی ہے. تقوی کا معنی بچنا ہے. کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں توشہ ساتھ لے جاتے تھے، وہاں جا کے بھیک مانگتے تھے لوگوں سے. بھئی حرام کام کر رہے ہو تم، اس سے اچھا ہے کہ توشہ لے لو تم. ہاں توشہ لے لو، اپنا ساتھ توشہ رکھو. ہاں
یہ کوئی تقوی کے منافی نہیں ہے، توکل کے منافی نہیں ہے بھائی، وہ جو اس بعد جو جرم کرو گے وہ بڑا گناہ ہے۔ ہاں یہاں تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے، پھر وہاں سوال کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ واتقون یا اولی الالباب، مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ فضل کا ایک معنی روزی بھی ہے، وابتغوا من فضل اللہ، سورہ جمعہ کے اندر آتا ہے نا، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل، جمعہ پڑھ لیا نا، اب روزگار کو تلاش کرو، کوشش کرو، محنت مزدوری کرو۔ ہاں تو یہاں بھی فضل سے مراد یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے کاروبار، ہاں حج کے لیے گئے تو یہاں سے مال لے کے وہاں بیچنے کے لیے، واپس آئے تو وہاں سے مال لیا یہاں اگر اپنے وطن میں بیچنے کے لیے، تو حج بھی کیا اور کاروبار بھی کیا۔ اب جب اسلام آ گیا تو صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ اب کیا یہ جائز ہے؟ اتنے محتاط رہتے تھے، ہر بات پوچھتے تھے، کہا کہ ہم ایسے کہا، اب فرمایا کہ نہیں اب بھی جائز ہے، اب بھی کیا ہے، لیکن نیت کے اوپر ہے عمل دخل، نیت کا اعتبار ہے، انما الاعمال بالنیات۔ آپ کی اس حج سے نیت کیا ہے؟ کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہو بس، تو پھر تو آپ کو حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ نیت آپ کی حج کی ہے، پھر آپ کوئی چیز یہاں سے لے جا کے وہاں بیچ دیتے ہو اور وہاں سے لا کے یہاں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نیت کے اعتبار، نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ حضور فرماتے قیامت کے دن، قیامت کے قریب نشانیاں قیامت کی یہ ہوں گی، مالدار لوگ حج عمرے کریں گے کس کے لیے؟ کاروبار کے لیے، یار بڑا اچھا کام ہے وہاں پر، یہ وہاں لے جاؤ، وہاں یہ لے جاؤ۔ علماء کریں گے ریاکاری کے لیے، اور غریب لوگ کریں گے بھیک مانگنے کے لیے۔ ہاں اب کتنے لوگوں کو پاکستانی کو ڈیپورٹ کرتے ہیں، یہاں بھیک مانگ رہے، تو یہ بھائی خیال کرو۔ ہاں کہا کہ اللہ کی رضا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اپنے رب کا فضل تلاش کرو، کوئی بات نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم گویا کہ عرفات میں پہنچ جاؤ، فاذکروا اللہ عند عرفات سے واپس لوٹو۔ اذا افضتم من عرفات، جب تم عرفات سے واپس لوٹو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ یہ مزدلفہ ہے، عرفات سے واپس آتے ہیں مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، وہاں اللہ کو خوب یاد کرو، مشعر حرام۔ واذکروہ کما ہداکم، اس کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم اس سے پہلے کیا تھے؟ گمراہوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ، پھر تم واپس لوٹو جہاں سے لوگ واپس لوٹیں۔ افض تم اوپر آیا، یہاں بھی وہی افیضو، واپس لوٹو جہاں سے لوگ واپس آئے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور استغفار کرو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قریش کے لوگ عرفات میں نہیں جاتے تھے، حج کرتے وقت عرفات میں نہیں جاتے تھے، کہتے ہم کیا ہیں؟ سکان الحرم ہیں، ہم تو حرم کے کیا ہیں؟ دیکھ بھال کرنے والے اور حرم کی رکھوالی کرنے والے ہیں، ہمارے لیے حدود حرم سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ بس وہی بات ہے کہ لابی تقوی ہے، ایمان ہے نہیں، اور اس کا بڑا خیال آ رہا ہے کہ ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے، تو یہ مزدلفہ تک جاتے، عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ عام لوگ تو جاتے تھے، لیکن جو خاص طبقہ ہوتا تھا قریش کے سرداروں کا، یہ لوگ عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہیں سے واپس آؤ، تم بھی جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، یعنی عرفات سے، عرفات تک جاؤ اور اللہ کو استغفار کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُم، جب تم کیا کرو؟ مناسک حج ادا کر چکو، فاذکروا اللہ، اللہ کو خوب یاد کرو، کذکرکم آباءکم، جیسے کہ تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے تھے، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ۔ کہتے ہیں جاہلیت میں عرفات کے وقوف عرفہ کے بعد لوگ بیٹھ کر کیا کرتے؟ آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے، ہمارے باپ دادا ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، فلاں کیا۔ تو کہا کہ تم اللہ کو یاد کرو، جتنا وہ یاد کرتے تھے اپنے باپ دادوں کو، اس سے زیادہ کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد علی کل شیء قدیر۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سارے انبیاء کی تسبیح تھی عرفات کے میدان میں، یہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد علی کل شیء قدیر۔ اور بھی اللہ کا ذکر کرو، دعائیں کرو، اللہ سے مانگو۔ حج کر لیا، اب اس کے بعد کچھ لوگ تو وہ ہیں، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کوئی تو وہ شخص ہے جو کہتا ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ان کے لیے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دنیا مانگی حج کر کے، بس دنیا مل جائے، مال مل جائے، کاروبار لگ جائے، یہ ہو جائے، فیکٹری بن جائے، او فلاں یہ وہ، دنیا مانگی خالی، کہا دنیا مل جائے گی،
آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اور کوئی ان میں سے وہ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ ہے اصل دعا، دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا ایک مرتبہ تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ کو مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں میں جو اللہ سے مانگا کروں جنت میں داخل، کہا کہ اللہ سے عافیت مانگو۔ پھر کوئی عرصے کے بعد پھر آئے، کہا پھر اور کوئی چیز بتائیں، کہا اللہ سے عافیت مانگو۔ پھر تیسری مرتبہ پھر آئے تو کہا اے رسول اللہ کے چچا اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوئی نماز ایسی نہیں جس میں حضور یہ دعا نہ کرتے، دنیا اور آخرت کی عافیت، ساری بھلائیاں دنیا کی اور ساری بھلائیاں آخرت کی، یہاں تک کہ نیک بیوی وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ دنیا کی عافیت، اچھی بیوی، نیک صالح بیوی مل جائے کیا بات ہے، مزے ہو جائیں گے۔ دنیا کی عافیت یہ ہو گئی اور آخرت کی عافیت، جنت آخر کے دونوں مانگو اللہ سے، دنیا بھی مانگو۔ ہاں یہ مت سوچو، کوئی لوگ کہتے ہیں دنیا کا سوال کرنا کوئی منع ہے اللہ تعالیٰ سے، نہیں بھائی۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا کہ پیسے دائیں جیب میں رکھتے، کہتے بھئی اللہ کی نعمت ہے، اس سے ہماری ضرورتیں وابستہ ہیں، ہاں یہ کوئی ناقدری کی چیز نہیں ہے۔ ہاں اور دعا کرتے، پیسہ خرچ کرتے، کہتے اللہم بارک لی فیما اعطیتنی وقنعنی بما رزقتنی، جو تو نے دیا اس میں برکت دے، اس میں قناعت عطا فرما۔ ہاں ایک دعا حدیث میں آتی ہے اللہم اجعل رزقی عند کبر سنی و انقطاع عمری اللہم اجعل اوسع رزقک علیہ، کہا کہ میرے بڑھاپے کے وقت اللہ میرے رزق کو وسیع کر دے، میں کسی کا محتاج نہ ہوں بڑھاپے کے وقت۔ میرا قارون کو اللہ نے قرآن پاک میں کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولو بھائی، لے کر جاؤ اپنا حصہ۔ ہم تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارا حصہ دو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو مال کمانا، مال جمع کرنا، مال رکھنا بقدر ضرورت کوئی ایسی بری بات نہیں، اور اس زمانے میں بہت ضروری ہے۔ ہاں اس زمانے میں بہت ضروری ہے، ورنہ دین کا کام کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ سفیان الثوری فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس ہم من و سلوہ کھائیں گے اور دین کا، ایسا نہیں ہے بھائی۔ مال رکھو بقدر ضرورت، آپ کا مال ہو، عیش پرستی نہ ہو، باقی ضرورت اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا لباس، اچھی رہائش کوشش کرو بھائی، پھر آپ دل جمعی سے دین کا کام کرو گے، جو کچھ کرو گے تو آپ کو تسلی سے سارے کام آپ کے ہو جائیں گے۔ اور نہ آدمی اسی کے لیے پریشان ہوگا دو روٹیوں کے لیے، بھائی کیا کرنا، بھائی کھانے پینے کا مسئلہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ کسی نے پوچھا کہ داماد میں کیا چیز دیکھیں داماد کے لیے کیسا لڑکا دیکھیں، مطلب یہ ہے کہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، اچھے رشتے آتے ہیں تو کہا کہ وہ مفلوق الحال ہوتے ہیں، مفلس ہوتے ہیں، اور کبھی اچھے رشتے آتے ہیں تو داڑھی نہیں ہے، اب داڑھی کے سامنے انکار کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا اور فرمایا کہ بھائی دیکھو، اگر داڑھی والوں سے بھی کوئی بہت زیادہ خیر کی توقع مت رکھو۔ ہاں داڑھی والا ہے، اس کا جرم شہوت پرستی ہے، شادی کر لی اس نے لیکن اور جگہوں پر دوستیاں لگا رکھی ہیں۔ ایک کی داڑھی نہیں ہے، ایک جرم ہے نا کہ داڑھی نہیں ہے، اس میں شرافت ہے، اچھے اخلاق ہیں، دینداری ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، اس کو دے دو۔ داڑھی ہے لیکن بیچارہ دو روٹیوں کو ترس رہا ہے، مفلوق الحال ہے، وہاں بھی بڑا مشکل ہے۔ خالی یہ داڑھی آپ نے دیکھ لی دینداری، لیکن اس کے لیے نہ اس کے پاس نہ اخراجات ہیں، نہ وسائل ہیں، نہ کچھ ہے، نہ پیسے ہیں، یہ کیا کرے گا؟ تو کہا کہ اگر داڑھی ہے لیکن اور کتنی خرابیاں اس کے اندر ہیں، یہاں داڑھی نہیں ہے لیکن اس کو اچھا ماحول ملے گا تو انشاءاللہ وہ اچھا آ جائے گا، اس داڑھی پر بھی آ جائے گا، اچھے اخلاق اچھے ہیں، عقیدہ اچھا ہے، دین کو شریعت کو سمجھتا ہے، شریعت کا مذاق استہزاء نہیں کرتا، دے دو بچی اس کو۔ خالی داڑھی نہ ہونے پر انکار مت کرو۔ ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے بھائی، داڑھی دیکھتے دیکھتے تم بچی کو بٹھا رکھا ہے۔ اب داڑھی والا بھی اگر مل گیا لیکن اس میں بھی تو دیکھو نا کیا کیا مسائل ہیں، تو زیادہ شکایتیں تو داڑھی والوں کی آ رہی ہیں آج کل تو، اور زیادہ مولویوں کی۔ بھائی ایسا نہیں کرو، حسن اخلاق، معاشرت ایک الگ چیز ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ مال اتنا ہو بھائی، اچھا کھانا پینا، اچھا مکان اپنا ہو، رہائش اپنی ہو، ضرورت کے درجے میں گاڑی ہو اپنی، گاڑی اللہ دے دے بھائی، ہاں سائیکل دے دے، موٹر سائیکل دے دے، کار دے دے، ہاں اور بڑی گاڑی دے دے، اتنی ضرورت ہے ہماری، اللہ سے یہ چیزیں مانگنا، اس کے لیے کوشش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، نہ اس کو کوئی آدمی توکل کے خلاف کہتا ہے، نہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا دار ہے۔ عیش پرستی تعیش اور چیز ہے، تکبر اور چیز ہے،
تو اس لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ہاں ہمارے بعض دوست ایسی برائیاں دنیا کی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہے. الدنیا جیفۃ طالبوہا کلاب. دنیا مردار چیز ہے اور اس کے جو ہے نا طلبگار کتے ہیں. ہاں اور اپنے جیبیں کتنی بھری ہوئی ہیں, کتے کتنے پالے ہوئے ہیں خود وہ نہیں پتہ. تو بھائی یہ ایسا نہیں ہے, اس سے ہماری ضرورتیں وابستہ ہیں. یہ دیکھو اس نوٹ کے اوپر تصویر ہے, مگر کہتے ہیں نکال کے باہر پھینکو, جیب میں ہی رکھتے ہیں نا. تصویر ہے تو ہم کیا کریں, اس کے تو ہم قصوروار نہیں ہیں, مگر یہ چیز ہماری سنبھالنے کی چیز ہے. پیسوں کو ضائع نہ کرو, نہ حق جگہ پیسے کو خرچ مت کرو. یہ آسانی سے نہیں پیسے کمائے جاتے بھائی, آدمی خون پسینہ بہاتا ہے اس کے لیے. اس کو بلا وجہ صرف کرنا فضول خرچ. اس لیے کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ شیطان کے بھائی ہیں جو فضول خرچی کر رہے ہیں. بخیل کنجوس ہاں وہ بھی بہت برا ہے اور فضول خرچ بھی بہت برا ہے. درمیانی روش اختیار کرو. کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ کہا کہ بخیل عبادت گزار سے نہیں گھبراتا, سخی گناہگار سے ڈرتا ہے. کہا یہ سخاوت کی وجہ سے بخشا جائے گا, اور بخیل سے جو کہا میں بالکل بے فکر ہوں, اس کی تباہی کے لیے بخل ہی کافی ہے. ہاں یہ بے شک نمازیں پڑھتا ہے کچھ بھی کرتا ہے, لیکن اگر سخی ہے اور گناہگار بھی ہے نا, اس کی بخشش ہو جائے گی. سخاوت کی وجہ سے بخشا جائے. کتنے واقعات حدیث میں آتے ہیں, ہاں بہت واقعات ہیں, سخاوت کی وجہ سے بخشے گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اے ہمارے رب دنیا میں عافیت نصیب فرما. وفی الآخرت حسنہ. آخرت میں عافیت. وقنا عذاب النار. جہنم کے آگ سے بچا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا. ان کے لیے اپنی کمائی کا بڑا حصہ ہے. واقعی اپنی کمائی جو انہوں نے کی ہے بڑا حصہ ہے. واللہ سریع الحساب. اللہ جلد حساب لینے والا ہے. واذکروا اللہ فی ایام معدودات. یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں. فمن تعجل فی یومین. پس نے جلدی کی 2 دنوں میں. فلا اثم علیہ تو کوئی گناہ نہیں ہے. ومن تأخر تاخیر کی. فلا اثم علیہ تو کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقى جو متقی آدمی ہے. 10 تاریخ کے بعد آگے 11 12 13 یہ 3 دن ہیں. اگر کوئی آدمی 2 دن رمی کرے 11 12 کو, یہ بھی ٹھیک ہے, چلا جائے 2 دن رمی کر کے حرم میں مکے میں چلا جائے, بس طواف زیارت کرے, حج ختم ہو گیا اس کا. اور کسی آدمی 3 دن رمی کی, امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن کے صبح صادق اگر ہوگی اس میں مینا میں ہو گئی نا, اب اس کو تیسرے دن کی بھی رمی کرنی چاہیے. تیسرے دن کی اگر صبح صادق سے پہلے چلا گیا تو 2 دن کی رمی کافی ہے 11 12 کی. اگر صبح صادق ہو گئی اب 13 تاریخ کی بھی رمی کرے پھر جائے. تو اکثر 2 دن کی کرتے ہیں, یعنی کہ وہ نہر کو یوم نہر کو ملا کے 10 کو ملا کے 3 دن, ورنہ 4 دن بنتے. تو یہاں 2 دن جو ہیں یہ 10 کے بعد کے 2 دن مراد ہیں. 2 دن میں کر لے تو بھی ٹھیک ہے, اور 3 دن اگر رمی کرے 13 تاریخ تک تو بھی صحیح ہے. ہاں واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. ڈرو اللہ سے, جان لو کہ تم سب اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے. ومن الناس من یعجبک قولہ. لوگوں میں سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی بات آپ کو بہت اچھی لگتی ہے. من یعجبک قولہ, اس کی بات آپ کو تعجب میں ڈالتی ہے. ایک منافق تھا آدمی, ہاں اخنس بن شریق, منافق آدمی اور بڑا باتونی, چکنی چپڑی باتیں کرنے والا, باتوں سے آپ کو خوش کرنے. باتونی لوگ ہوتے ہیں نا, بات کرنے کا فن ہے ان کے پاس. زمین و آسمان ایک کلابے میں لا دیں گے, اور تعریف کرتے کرتے آپ کو جو ہے نا کہاں آسمان تک لے جائیں گے. تو کہا کہ باتیں بڑی اچھی کرنے کا ماہر وہ منافق, دعوے کرتا ہے اسلام کے, مسلمانوں کے, حضور سے محبت کے دعوے, باتیں بڑی اچھی. فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں. ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ, اور اللہ کو گواہ بناتا تھا جو اس کے دل میں ہے. وہو الد الخصام, حالانکہ بہت بڑا جھگڑالو قسم کا آدمی, الد الخصام, بہت بڑا جھگڑالو. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ, جب آپ سے پیٹ پھر کر جاتا, آپ سے مجلس سے اٹھ کر جاتا, مڑ کر جاتا. سعى فی الارض, زمین میں کیا کرتا, دوڑتا. لیفسد فیہا, فساد کرنے کے لیے. ویہلک الحرث والنسل, اور لوگوں کی کیا کرتا, کھیتی کو تباہ کر دیتا. والنسل, اور نسلوں کو, اور یعنی کہ جاندار لوگوں کو یا جاندار حیوانوں کو, ان کو مارتا, قتل کرتا, چھینتا. یہاں باتیں اس کی دیکھو بڑی اچھی. آپ باتونی آدمی, یہ باتوں کا یہ خالی بس ہے جھگڑالو آدمی. جب وہ آپ کے پاس سے جاتا ہے پیٹ پھیر کر, تو زمین میں فساد کرنے کے لیے دوڑتا ہے اور کھیتی کو تباہ کر دیتا ہے. لوگوں کی کھیتی کس کے ضائع کر دی, کھیتی برباد کر دی. والنسل, اور ساتھ کس کو, یعنی کہ جانداروں کو. واللہ لا يحب الفساد, اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ, اور جب اس سے کہا جاتا کہ اللہ سے ڈرو,
ایسا نہ کرو، خدا سے ڈرو۔ اخذت العزت بالاثم، تو کہا کہ اس کی بڑائی، عزت یہ اس کا بڑائی اور اس کی جانا تکبر، اس کا غرور اس کو گناہ پر کیا کرتا تھا، ابھارتا تھا۔ فحسبہ جہنم، تو اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتا ہے۔ ہاں، یشری جیسے خریدنے کا معنی میں آتا ہے نا، اسے بیچنے کا معنی میں بھی آتا ہے، جو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں مکے سے مدینے کی طرف، اور لوگوں نے، کافروں نے روک لیا راستے کے اندر، کہا تمہیں ہجرت نہیں کرنے دیں گے، فلاں فلاں۔ انہوں نے کہا کہ میری مکے میں جتنی جائیداد ہے سب لے لو، میرے مال جائیداد مکان زمین سب لے لو، مجھے ہجرت کرنے دو۔ انہوں نے چھوڑ دیا اس لالچ میں، چلے گئے، حضور کے پاس پہنچے، سارا واقعہ سنایا، فرمایا کہ بڑی اچھی تجارت کی ہے بھائی بڑی اچھی تجارت کی، بڑی اچھی تجارت کی۔ ہاں، اپنے آپ کو کیا کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، ابتغاء تلاش، اللہ کی مرضی تلاش کرتے ہوئے۔ واللہ رؤوف، ایک طرف وہ دیکھو باطنی آدمی، اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، لوگوں کے جان و مال کا دشمن، اور ایک طرف یہ صحابی جو سب کچھ دے دیتے ہیں، کس کی خاطر، ایمان کی خاطر، ہجرت کی خاطر۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ مہربان ہے بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ ہاں ایسا نہیں بھائی، موسمی مسلمان مت بنو، ہاں موسمی مسلمان مت بنو، چاند دے کر مسجد میں آئے اور چاند دے کر مسجد چھوڑی۔ یہ خاص خاص دنوں کی عبادت تو یہودی عیسائیوں کی ہوتی ہے بھائی، ہماری تو پوری زندگی عبادت سے کی عبادت ہے۔ تو کہا کہ آدھا مسلمان آدھا کافر، ایسا مت بنو۔ ایک صحابی جو ہے نا، جو یہودی تھے پہلے، یہ فطرت ہے آدمی کی، لیکن صحابہ دلوں کے بڑے صاف تھے، تو انہوں نے حضور سے کہا حضرت ہم ہفتے کو عبادت کیا کرتے تھے، دل چاہتا کبھی کبھی ہفتے کو عبادت کیا کریں اپنی پرانی یاد کرنے کے لیے۔ میں کہا نہیں بھائی یہ نہیں کرو، اب پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بس دل کی بات انہوں نے کہی کہ ہم پہلے یہودی تھے، ہفتے کے دن عبادت کیا کرتے تھے، یہ ہماری عبادت کا دن تھا، دل چاہتا کبھی کبھی ہم ہفتے کو عبادت کیا کریں، وہ پرانی یاد آ کے نہیں، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، عقائد، اعمال، معاشرت، معاملات، ہر چیز اسلام کے مطابق ہو۔ بس انہوں نے آگے کوئی دوسری بات نہیں کہی۔ اور آج کل وہ مفتی کے سامنے بٹھاؤ کسی کو، وہ کہتے ہیں بس مفتی کے منہ سے یہ کبھی نکل جائے کہ میرے لیے حرام بھی جو وہ حلال ہے اس کو کہو کہ سود حرام ہے، وہ دلائل پیش کرتے ہیں آگے سے، کٹ حجتی کرتے ہیں آگے سے، لوجک پیش کرتے ہیں اپنی، یوں فلاں، اور یہ مجبوری ہے۔ بس مفتی کا دماغ کھا رہے ہیں کہ بھائی یہ کہہ دے کہ تمہارے لیے صحابہ کے اندر یہ کوئی بات نہیں تھی بھائی، کوئی دوسری بات نہیں کہی انہوں نے کہ ایسا ہو فلاں ہو، نہیں کچھ بھی نہیں۔ آگے ایک اور تذکرہ آ رہا ہے ایک اور صحابی کا اسی پارے میں، وہ اسلام سے پہلے ایک عورت سے دوستی تھی، معاشقہ تھا، عشق بازی تھی، اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ اس نے پھر ایک دفعہ دعوت دی ان کو کہ پرانی یاد پھر تازہ کریں، تو انہوں نے کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں بھائی، اب میں حضور سے پوچھوں گا کہ تم سے میری محبت کرنا جائز ہے؟ تو جب حضور کے پاس گئے نا، انہوں نے کہا نہیں بھائی اب یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ایک ہی صورت کہ نکاح کر لو، یہ مسلمان ہو جائے نکاح کر لو، ورنہ تمہارے لیے اس سے محبت کا کوئی دوسری بات انہوں نے نہیں کہی، کوئی حجت نہیں۔ یہ صحابہ کی شان تھی، یہ مسلمان کا کام ہے، سمعنا واطعنا، بات سنی بس اس کو تسلیم کر لو بھائی، کٹ حجتی مت پیش کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ عدو مبین، وہ تمہارا بے شک سری دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، پھر اگر تم کیا ہو جاؤ، پھسل جاؤ، بہک جاؤ تمہارے پاس واضح نشانیاں آنے کے بعد، فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام، حل یہ نافیہ ہے، ہاں انتظار کرتے ہو نہیں، استفہام کا کیا تم انتظار کرتے ہو اس بات کا کہ آئے تم پر کوئی عذاب اللہ تعالیٰ کا، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سایوں کے اندر، ایسے بادل جو سائے کی صورت میں ہوں اور اس میں عذاب نازل ہو۔ ظلل کہتے ہیں سائے کو، غمام کہتے ہیں بادل، بادلوں سے سایوں کی صورت میں تم پر کوئی عذاب آئے، والملائکۃ، یا فرشتے آئیں، وقضی الامر، معاملہ کیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور سارے امور
اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے کتنی ان کو واضح نشانیاں دیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت، جو اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے آنے کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ سخت عذاب والا ہے۔ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی۔ ویسخرون من الذین آمنوا، اور ایمان والوں سے کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ خصلت کافروں کی تھی، اب مسلمانوں کی ہو گئی۔ علماء سے، طلباء سے، مدارس سے، دینداروں سے، تبلیغ والوں سے کیا کرنا؟ مذاق کرنا۔ او جی کیا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، کہا کہ جو تقوی والے ہیں وہ قیامت میں ان سے آگے ہوں گے، ان سے اوپر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا بے حساب روزی دیتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک ہی امت پر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام تک شرک نہیں تھا، کفر نہیں تھا، بالکل ایک دین پر تھے لوگ، ہاں امۃ واحدہ، ایک دین پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے، مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے۔ وانزل معہم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی ٹھیک طور پر۔ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اختلاف کریں، فیصلہ کریں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، اور اختلاف کرنے والے بھی وہی لوگ تھے جن کو کتاب دی گئی اور واضح نشانیاں آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ بغیم بینہم، آپس کی کس کی وجہ سے بھائی؟ ضد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے۔ فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، ایمان والوں کو اللہ نے ہدایت دے دی اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے حق میں سے، اللہ اپنے حکم سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ اس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے گمان کر رکھا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آ چکے ہیں۔ مستہم البأساء، ان کو پہنچی ہے سختی، والضراء تکلیف اور سختی، بأساء تکلیف، والضراء سختی، وزلزلوا، ان کو کیا کیا گیا؟ جھنجھوڑا گیا۔ زلزلہ آتا ہے نا تو ہلتی ہے زمین، جھنجھوڑا گیا ان کو۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے وہ پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ مدد تو ہے اللہ پاک، آئے گی بھی، ضرور آئے گی، مگر آئے گی کب؟ یعنی کہ تکلیف کے اندر تنگ آ کر جو ہے وہ ایسے گویا کہ ان کے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی گویا کہ پریشانی میں اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکل، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بعض صحابہ نے حضور علیہ السلام کو آ کر اپنی تکلیفوں کا بتایا کہ حضرت اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں اسلام کی خاطر، قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں، پھر جو تکلیف تم سے پہلے لوگوں پر آئی وہ تم پر ابھی نہیں آئی۔ ہاں حدیث میں آتا کہ ایک گڑھے میں کھڑا کر کے آدمی کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا، جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، وہ حالات تو تم پر نہیں آئے۔ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو یا خبردار، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، کہہ دی جو بھی تم خرچ کرو من خیر، مال میں سے، فللوالدین، تو والدین کے لیے سب سے پہلا حق آپ کے مال پر والدین کا ہے۔ ہاں یاد رکھو، انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ بھئی تم ہو تو تمہارا باپ ہے تو تم ہو، اور سب کچھ ان کے تو فعل ہوا ہے، تو اس لیے اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرنا۔ اسی لیے جو ہے نا ماں باپ پر زکوٰۃ نہیں لگتی، کیوں زکوٰۃ دو ان کو بھائی؟ وہ تو مال کا میل ہے، ان کو اپنے عمدہ کمائی میں سے کھلاؤ اس کو، اور پھر کیا اس میں برکتیں اللہ پاک دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے خرچ کرنا اپنے والدین پر، والاقربین رشتہ داروں پر، والیتامى یتیموں پر، والمسکین مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافر پر، والمساکین وابن السبیل، مسکینوں پر اور مسافر پر خرچ کرو، درجہ بدرجہ۔ اتنا ہے تو ماں باپ پر کرو بس، اور نہیں ہے، پھر اگر اور ہے پھر رشتہ داروں کو، اور نہیں ہے تو بس، پھر اور ہے تو یتیموں کو، پھر ہے تو مسکینوں کو، پھر ہے تو مسافروں کو۔ وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم بھلائی کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کیا گیا، وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں کیا ہے؟ ناپسند ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، بعید نہیں کہ تم ایک بات کو کیا کرو؟ ناپسند کرو، وہ خیر لکم، اور تمہارے لیے کیا ہو؟ بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا، بعید نہیں کہ تم ایک چیز کو کیا کرو؟ پسند کرو، وہ شر لکم، تمہارے لیے کیا ہو؟ بہتر ہو، بری ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ جہاد میں نہ جائیں، یہ جانا بہتر ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں، اچھا لگتا ہے، حالانکہ پیچھے رہنا تمہارے لیے برا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یسألونک، لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، یعنی شہر الحرام، شہر حرام کے متعلق، قتال فی، اس میں لڑنا، یہ ابتدا کے اندر تھا،
بعد میں حکم منسوخ ہو گیا، ہر مہینے میں قتال جائز ہے بھائی۔ اب مسلمانوں کے لیے کوئی اشہر حرم نہیں ہے کہ جس میں قتال منع ہو، شروع میں تھا۔ قل قتال فی کبیر، فرما دی اس میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا۔ وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کرنا۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا۔ واخراج اہلہ منہ، اور وہاں کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا۔ اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تمہیں تو یہ بڑا لگ رہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں نے کیا کر دیا کہ اشہر حرم میں تم پر کوئی زیادتی کر دی، حرمت والے مہینوں میں تم جو جرم کرو اس جرم سے بڑے جرم ہیں۔ والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر تم مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ اس حرمت والے مہینوں میں، جو 4 مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 لگاتار اور 1 الگ، یہ اس وقت حرمت والے مہینے تھے جس میں جنگ منع تھی، قتال منع تھا، لیکن اب کوئی یہ حکم منسوخ ہے۔ بہرحال جو تم گناہ کر رہے ہو اس سے بڑے گناہ ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور انکار کرنا، کفر کرنا اللہ کے ساتھ، اور کہا کہ مسجد حرام سے نکالنا اور یہاں کے لوگوں کو یہاں سے نکالنا، یہ سے بڑا جرم ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ تم سے لڑتے رہیں گے کافر، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں اپنے دین سے۔ اس وقت تک لڑتے رہیں گے تم اپنے دین سے کیا ہو جاؤ، پھر جاؤ۔ ان استطاعوا، ان کو کیا کرے، بس چلے ان کی طاقت ہو۔ ومن یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی آدمی پھر گیا اپنے دین سے تم میں سے، فیموت، پھر وہ مر گیا، وہ کافر، کفر کی حالت میں مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ، پھر اللہ نے توبہ کی توفیق دی، خاتمہ ایمان پر ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن کفر مرتد ہو گیا اور موت بھی کفر کی حالت میں آ گئی، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اس کے دنیا اور آخرت کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اولئک اصحاب النار، اور وہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألون عن الخمر والمیسر، لوگ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر، آپ کہہ دیجئے ان میں بہت بڑا گناہ ہے، اور منافع للناس، کچھ لوگوں کو نفع بھی ہے، کچھ لوگوں کو نفع بھی۔ اس زمانے کی شراب میں نفع تھا کچھ، ہاں آج کی شراب میں تو ایک ذرہ برابر نفع نہیں، کھا کے پی کے مر ہی رہے ہیں، یہ زہریلی شراب، کچی شراب پی کے مر رہے ہیں، کتنے واقعات ایسے ہیں۔ اس زمانے کی شراب خالص ہوتی تھی، اس کا کوئی نفع ہوتا تھا۔ نفع کیا ہوتا تھا؟ جسم میں طاقت آتی تھی، جسم گرم ہو جاتا تھا اور جوان ہو جاتے تھے لوگ، بڑے مشقت والے کام کیا کرتے تھے۔ جوا ہے، وقتی نفع ہے، کچھ پیسے آگے، لیکن انجام اس کا بہت برا ہے۔ ایک صحابی حضور کے پاس ہے تو کہا کہ حضرت میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں ہمارا پتھروں کا کام ہے اور بہت ٹھنڈا علاقہ ہمارا، بہت سخت سردی، کام ہمارا بڑا سخت، تو اگر آپ اجازت تھوڑی سی شراب پی لیا کریں۔ ہاں، فحاشی بے حیائی کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ طاقت کے لیے، جسم ہمارا گرم ہو جائے، کام بڑا سخت ہے، کام بڑا سخت ہے، پتھروں کا کام ہے، سردی بہت ہے، اگر اجازت تھوڑی سی شراب پی لیا کریں۔ فرمایا کہ جس کا کثیر حرام ہے نا، اس کا قلیل بھی حرام ہے، اس کو اجازت نہیں دی حضور نے، تو پھر اور کون ہے جو اس کے اندر اپنی کوئی ہیل حجت نہ نکالے۔ یہ ہے منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ فائدہ تھا، اس شراب خالص شراب تھی نا، وہ یہ زہر تھوڑا ہی تھا جو آج کی طرح ہے بھائی، وہ انگور کا شیرہ ہوتا تھا، وہ گویا کہ جو کا پانی ہوتا تھا، اور وہ جو ہے کیا نام ہے کھجور کا ہوتا تھا، یہ 3-4 جو نام حدیث میں آتے ہیں، ان کی شراب بنتی تھی اور بڑے عمدہ چیزیں تھیں، یہ صرف نشے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئے۔ کھجور کا پانی کہا کہ اس کو پی لو تو میٹھا کر کے نشہ نہ پیدا ہو، صحیح ہے، کوئی منع نہیں ہے، رات کو کھجوریں بھگو دیتے، صبح اس کا پانی پیتے تھے، میٹھا ہو جاتا، جس کو نبیذ کہتے تھے، کوئی برا نہیں ہے، تو وہ چیزیں صحیح ہوتی تھیں۔ یہ شراب کس چیز کی بنتی ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، ذکر بھی کرنا برا ہے، تو کہا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ شراب کوئی فائدہ تھا اس کا، لیکن وہ بھی حرام ہو گئی، تو جس میں سراسر گویا کہ ہلاکت ہے، اس میں کیا ہے؟ کوئی واقعہ حدیث میں نہیں آتا، اسلام سے لوگ شراب پیتے تھے، لیکن کوئی واقعہ نہیں آتا کسی نے کوئی بدکاری، بے حیائی، بکواس منہ سے کوئی نکالی ہو، نہیں، اس لیے کہ اسلام کے بعد بھی لوگ شراب پیتے رہے نا، اگر اتنی کوئی خطرناک چیز ہوتی نا تو یہ 1 منٹ کے لیے بھی حلال نہ ہوتی۔ یہ تو بہت عرصے کے بعد مدینے میں آ جا کر حرام ہوئی ہے، 13 سال مکے کے مسلمانوں کے مدینے کے اندر جا کے شراب حرام ہوئی ہے، اس وقت لوگ شراب پیتے تھے، نشہ آ جاتا تھا، تو نشے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا، وہ علی نے نماز پڑھائی نا تو وہ آیات پڑھی اور مفہوم الٹ ہو گیا، الٹ ہو گیا۔
حضرت حمزہ نے شراب پی اور شراب پی کے جو نا علی کی اونٹنی کے جو نا وہ اس کی وہ چکتیاں ہوتی تھیں اس کا گوشت نکال کے وہ کھا گئے اور شراب پی. تو حضرت علی روتے ہوئے گئے حضور کے پاس, کہا کہ آج میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, میں تو فاطمہ کو رخصت کرنے کی تیاری کر رہا ہوں, اونٹنی تھی میرے پاس, میں سامان تیار کر رہا ہوں کہ میں کہا میں شادی کرنی ہے, دیکھو یہ شادی کی تیاری ہے. لوگ کہتے ہیں سادگی سادگی, کس چیز کی سادگی بھائی؟ دلہن کے لیے کچھ نہیں رکھو گے مکان کوئی ہو؟ میں تو اس کی شادی کی تیاری کر رہا ہوں, میری اونٹنی سے یہ کر دیا. تو بڑے روئے. تو حضور گئے حضرت علی کو, چلو میرے ساتھ. گئے تو ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, کہا کہ یہاں شراب کباب کی محفل چل رہی ہے, حمزہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضور گئے اندر, تو وہ شراب میں بالکل مست تھے. تو حضرت حضور کو دیکھ کر کہنے لگے, تم سب میرے باپ کے غلام ہو. تم سب میرے باپ کے غلام. حضور موجود ہیں تو حضور میں یہ نشے کی حالت میں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو. ورنہ حمزہ کو تو کتنی محبت تھی حضور سے بھائی, واہ کیا بات کیا بات. ایسے چچا, حضور کہتے ہیں دکھاؤ ایسے چچا ہے کسی کا. وہ کہا میرا رضائی بھائی ہے, رضائی بھائی بھی ہے اور چچا بھی ہے میرا. ان کی ایک بیٹی تھی, صحابہ نے کہا اسے شادی کر لیں. کہا یہ میری بھتیجی ہے, میرا نکاح آج سے کہاں ہوگا, اور میرا چچا بھی ہے, میرا رضائی بھائی بھی ہے وہ حمزہ. وہ کہا سید الشہداء, 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا ان کا. ہاں یہ بڑے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, کسی سے پوچھو نا بھائی 70 دفعہ جنازہ کس کا پڑھایا حضور نے, تو حمزہ کا جنازہ پڑھایا. کتنی دفعہ؟ عبد البصیر کتنی دفعہ؟ 70 دفعہ. 70 جنازے تھے نا, حضرت حمزہ کا رکھا رہا اور باقی اٹھتے رہے. حمزہ کا رکھا رہا باقی اٹھتے رہے, تو 70 دفعہ جنازہ پڑھایا اپنے چچا کا. کیا بات ہے, اتنی محبت. ہاں جو نشے کی حالت میں تھے تو کیا کہنے لگے, سارے میرے باپ کے غلام ہیں. بس نے کہا جاؤ بھائی, یہ بھی ہوش میں نہیں ہے. یہ تو اس طرح کی بات تو نکل جاتی تھی, مگر کوئی بے حیائی کی بات, کوئی گالم گلوچ بدتمیزی, یہ کیا بکتے ہیں شرابی آج کل, اللہ معاف کرے. ہاں وہ مرتے ہیں یہ کیونکہ شرابی آج کل جو ہے ان کا انجام بھی, میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہو جانا کہ انجام ان کا موت ہے, ان کا یہ ختم ہو جاتی ہے. یہ شراب جو ہے نا یہ زہر ہے, یہ اس میں نفع تھا. تو کہا نفع تو بہت تھوڑا ہے, نقصان بہت زیادہ ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, گناہ زیادہ ہے نفع کم ہے. آج کی شراب میں کوئی نفع نہیں ہے بھائی, یہ تو موت ہی موت ہے. اچھا وَيَسْأَلُونَكَ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ, نفع گناہ بڑا ہے, نفع کم ہے. تو کہا جس چیز میں نفع کم ہو اور نقصان زیادہ کو چھوڑ دینا چاہیے اس کو. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. کہا قُلِ الْعَفْوَ, جو بچا ہوا ہو, جو زائد ہو, جو کیا ہو بھائی اپنے خرچے سے. گھر والوں میں کھانے پینے کو نہیں ہے, باہر سخی بنا ہوا ہے, واہ باہر پیسے لوٹا رہا ہے. ایک صحابی حضور کے پاس ہے, ایک سونے کا ایک ٹکڑا لے کر آئے اتنا, کہا یہ صدقہ ہے. تو میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے, یہی اتنا ہے صدقہ ہے. 2 دفعہ 3 دفعہ انہوں نے بولا نا, تو حضور نے اٹھا کے اتنا زور سے پھینکا, حدیث میں آتا ہے کہ اس صحابی کو لگ جاتا نا, اس کا سر پھٹ جاتا اس کا. کہا تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو کیوں صدقہ کر رہے ہو بھائی, جاؤ خرچ کرو اپنے اوپر, گھر والوں پر, ان کا خیال رکھو ان کا, تم صدقہ کر رہے ہو. صدقہ اس زائد چیز کا ہوتا ہے بھائی, اپنی ضرورت, گھر کی ضرورت, بچوں کی, بیوی کی, سب کو کھلا پلا کے. ہاں یہ بیان نہیں کرے گا مولوی صاحبان جنرل ممبر کے اوپر. سب سے بہترین کہا کہ صدقہ ہو جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے آدمی, بیوی بچوں میں اچھا کھلاؤ, اچھا پلاؤ, اچھی رہائش, سب کچھ بہترین. پھر آگے آپ کے پاس ہے تو پھر دائیں بائیں بہت سارے راستے ہیں. قُلِ الْعَفْوَ, زیادہ زائد جو چیز ہے نا وہ خرچ کرو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَکَّرُونَ, اللہ اسی لیے اسی طرح بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم کیا کرو, غور و فکر کرو. فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ, لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ, کہا کہ کہہ دیجئے ان کی اصلاح اچھی چیز ہے, جس میں ان کی اصلاح ہے وہ کام کرو. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ, اگر مل جل کر رہو تو تمہارے بھائی ہیں. یتیم کے بھی 500, آپ کے بھی 500, مل کے خرچہ کیا ٹھیک ہے. یہ یتیم کا مال کھانا نہیں ہے. جماعت والے پیسے اکٹھے کرتے ہیں تو یہ اپنا کوئی کھا رہا ہوتا ہے, بھائی دوسرے کا نہیں کھا رہا ہوتا, مکس کر دیے پیسے سب کے, ملا دیے. تو کہا یتیم کو رکھا ہوا ہے لیکن اس کا مال تم نہیں کھاتے ہو, اپنا بھی پیسے ملا رہے ہو, اس کے بھی ملا رہے ہو, پھر کچھ مشترکہ چیز لے آتے ہو, کھا لیتے ہو, تمہارے بھائی ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ جانتا ہے مفسد کون ہے, مصلح کون ہے, فسادی کون ہے, اصلاح کرنے والا کون ہے, اللہ کو پتہ ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ, اللہ چاہتا تمہیں مشقت میں ڈال دیتا, اس کی بھی اجازت نہ دیتا. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. یہ وہ آیت آگے جو میں نے آپ کو کہا تھا, ایک صحابی نے کہا نا کہ میں معاشقہ تھا ایک عورت کے ساتھ, اب کوئی ہے تعلق کی صورت. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ, مشرکات سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ, لونڈی ہو لیکن مومنہ ہو, خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ, وہ مشرکہ سے بہتر ہے.
مشرکہ ولو اعجبتکم، اگر جو تمہیں اچھی لگے، کون سی اچھی؟ مشرکہ لگ رہی ہے لیکن لونڈی اچھی نہیں ہے اتنی، مگر مومنہ ہے وہ اچھی ہے۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور نکاح نہ کراؤ مشرکین سے، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں، ولا عبد مؤمن، غلام ہو مومن ہو، خیر بہتر ہے، من مشرکین، مشرک سے، ولو اعجبکم، اگر جو تمہیں اچھا لگے۔ اولئک یدعون الی النار، وہ بلاتے ہیں لوگوں کو آگ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ بلاتا ہے لوگوں کو جنت کی طرف، والمغفرۃ باذنہ، اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ للناس، اور بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے اپنی آیتیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ویسألونک عن المحیض، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، قل هو اذن، آپ فرما دیجیے گندگی ہے، فاعتزلوا النساء، اس میں بھی یہود و نصارہ جو ہے نا وہ کیا تھے؟ افراط تفریط کا شکار تھے۔ ایک طبقہ جو ہے وہ حیض کی حالت میں عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیتا، اور ایک طبقہ وہ تھا جو جماعت سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، رہو ساتھ، بیٹھو اٹھو کھاؤ پیو سب کچھ، جمع نہ کرو، بس اس سے منع کیا، افراط تفریط سے بچا کے درمیانہ راستہ بتایا۔ آج کل بھی جاہل لوگ ہیں نا بھائی، جہالت بہت بڑی جہالت، اللہ معاف کرے۔ ہاں، عورتوں کو آٹا نہیں گوندنے دیتے ان دنوں کے اندر، کھانا نہیں پکانے دیتے۔ او واہ، آپ یہ زیادہ تم پاک باز ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور عائشہ فرماتی حضور میں حیض میں ہوتی، حضور کے سر میں کنگھا کرتی تھی، میں حیض میں ہوتی، میری ران پہ آپ کا سر رکھا ہوتا تھا۔ ہاں، مجھے حضور نے کہا چٹائی اٹھا کے دو، میں کہا میں حیض ہوں، کہا حیض تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ اٹھاؤ چٹائی، دو مجھے اٹھا کے۔ کیا بات ہے، معاشرت سیکھو بھائی۔ ہاں، ازواج مطہرات، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حیض کی حالت کا میرے سر، میرے ران پہ آپ کا سر رکھا ہوا ہے، آپ لیٹے ہوئے میری گود کے اندر، میں آپ کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ تو جاہل لوگ جو ایسی عورتوں کو کھانا نہیں پکانے دیتے، آٹا نہیں گوندنے دیتے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ نہیں بھائی، سب کچھ کرو، اٹھو بیٹھو سب کچھ۔ عائشہ فرماتی ہیں حیض کی حالت میں حضور بستر پہ ہوتے ہیں، ہم نیچے لیٹ جاتے ہیں، الگ رہتے ہیں، بس یہ امت کے سبق کے لیے یہ علیحدگی اختیار کرو، دور رہو، ورنہ لوگ پھر غلطی کر بیٹھتے ہیں، پھر مسئلہ پوچھتے ہیں آپ کیا کریں بھائی، یہ گناہ ہے، یہ دور رہو، یہ گندگی ہے۔ ولا تقربوہن، ان کے قریب نہ جاؤ، قریب جاؤ گے تو وہ کام ہو جائے گا، لیکن قریب جانا منع نہیں ہے، لیکن جاؤ گے تو آگے چلے جاؤ گے پھر، اس لیے کہا قریب نہ جاؤ، حتیٰ یطہرن، یہاں تک وہ اچھی طرح کیا ہو جائیں، پاک ہو جائیں۔ فإذا تطہرن، جب وہ پاک ہو جائیں، فأتوہن من حیث امرکم اللہ، تو آؤ ان کے پاس جہاں سے تمہیں اللہ نے آنے کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ آدمی کی حیثیت کسان کی طرح ہے، آدمی کی حیثیت کسان کی طرح ہے، یہ مادہ منوی ہے، یہ سمجھو کہ بیج ہے، اور عورت جو ہے وہ کیا کھیتی ہے۔ تو کہا کہ آدمی بیج وہیں ڈالتا ہے جہاں کھیتی اگتی ہے نا، تو کہا گندگی والے کام نہ کرو، بدفعلی نہ کرو عورتوں کے ساتھ، وہیں سے جمع کرو جہاں سے تمہیں جمع کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، جہاں سے غلہ اگے گا، جہاں سے پھل ملے گا، جہاں سے اولاد ہوگی۔ ہاں، اس لیے فاقہ جو اپنی بیوی سے بدفعلی کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میری شریعت پر ایمان نہیں لایا، یہ لڑکوں سے لواطت کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ، فرمایا کہ عرش کانپتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر سب سے بڑے گناہ کی جو خطرہ وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا کیا کریں گے، ہم جنس پرستی کریں گے۔ تو یہ کہا کہ یہ اس کی ممانعت ہے۔ فأتوہن من فأتو حرثکم، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، فأتو حرثکم، بس تم آؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے تم چاہو۔ یہ غیر مقلدوں نے اس کا معنی کیا کیا کہ جہاں سے چاہو آگے کا راستہ اختیار کرو، پیچھے کا راستہ اختیار کرو۔ یہ بدبخت بغیرت لوگ یہ عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں۔ ہاں، اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کبھی کسی غیر مقلد کو بیٹی نہ دینا، بدعتی کو بھی دے دو، اس سے بھی توقع کی امید ہے کہ وہ سدھر جائے گا، غیر مقلد کو بیٹی مت دو۔ یہ بدفعلی کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ۔ انڈیا کے اندر جو ایک عورت نے جو ہے وہاں کے مسلمانوں کی عدالت میں کیس دائر کیا کہ میرا شوہر میرے سے بدفعلی کرتا ہے۔ جب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے اقرار کیا غیر مقلد نے کہ ہمارا تو یہ دین ہے۔ تو اس وقت علماء نے کہا کہ بھئی تم اس عورت کو تم اس علیحدگی اختیار کرو۔ یہ غیر مقلد اس کو نعوذ باللہ اس کو جائز سمجھتے ہیں اور ثواب سمجھتے ہیں اس کو بھائی، بدفعلی کو۔ اس لیے کبھی بھی یہ بچو ان سے بھائی، ان سے کبھی اپنی کتنے طلاق ہو گئی اسی بنیاد کے اوپر، پتہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہاں یار یہ تو بس آمین ہی اونچا کہتے ہیں نا، ہاتھ ہی وہ کرتے ہیں، اندر کیا ان کا تو آپ دیکھو گے تو یہ اس سے بدتر کوئی نہیں ہوگا، اس سے لاکھ درجہ بریلوی اچھے ہیں۔ ہاں، ان سے تم اچھا اس کو ماحول دو، لڑکا اچھا ہے، سمجھدار ہے، ہوشیار ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں تبدیلی آ جائے گی، کوئی بات نہیں بھائی، وہ سنی تو ہے، حنفی تو ہے، ہاں امام حنیفہ کا مقلد تو ہے، یہ تو ان سے بدتر ہیں،
تو میرے پاس جو آدمی پوچھتا ہے نا اگر کہ غیر مقیم میں کہ اس کو بیٹی نہیں دینا بھائی، اس کو بیٹی یہ واقعہ جو ہے نا مولانا سید احمد پالنپوری صاحب دیوبند کے شیخ انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں ہمارا دین ہے بھائی عورت سے بدفعلی کرنا، الیاذ باللہ۔ وہ کہا کہ اس کا مطلب غلط، آیت کا غلط مطلب مراد لے رہے ہیں۔ خود اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی کھیتی میں آؤ نا، تو کھیتی میں آنے کا مطلب یہ جہاں سے غلہ اگتا ہے، کہا کہ اپنے کھیتی میں آؤ، انا شئتم جہاں سے تم چاہو، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تم صحیح راستے میں آؤ تو دائیں سے بائیں سے کروٹ سے آگے سے پیچھے سے بیٹھ کے لیٹ کے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ اجازت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم آگے سے کرو پیچھے، ہاں ایسا نہ کرو۔ وقدموا لانفسکم، اپنے لیے کیا کرو، آگے اچھی تدبیر بھیجو اپنے لیے، آگے کی تدبیر کرو اپنے لیے اولاد کی خاطر۔ واتقوا اللہ واعلموا، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے اور جان لو، انکم ملاقات سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو بشارت دے دو۔ بلکہ تقوی جس کے اندر ہوگا نا وہ ان کاموں کو دیکھے گا کہ ہاں بھائی کام مجھے نہیں کرنے چاہیے۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور کہا کہ اللہ کے نام کو نشانہ مت بنو اپنی قسموں کے لیے، بات بات پہ قسم مت کھاؤ۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، تم قسم کھائے گا تم نیکی کرو گے، تقوی کرو اختیار کرو گے، لوگوں درمیان صلح کراؤ گے، بغیر قسم کے کر لو بھائی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری لغو قسموں کے اندر۔ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، ہوش نہیں ہے، آنکھ کھلی تو قسم، آنکھ بند ہوئی تو قسم، بھائی یہ نہیں ہے، یہ لغو قسم ہے، اس کو بات بات واللہ باللہ تاللہ، ہر وقت قسمیں کھاتا رہتا ہے، یہ لغو قسم ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن عادت اچھی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن تمہارا مواخذہ ان قسموں پر ہوگا جو تمہارے دلوں نے کمائی ہیں، یعنی کہ دل کی نیت سے جو قسم کھائی ہے۔ تین قسمیں مشہور ہیں نا، یمین غموس، یمین منعقدہ اور یمین لغو۔ یمین لغو پر تو یہ ہے نا، یہ اس پر کوئی وہ نہیں ہے۔ یمین غموس جھوٹی قسم، یہ کہتے ہیں اتنا بڑا گناہ کہ کفارے سے بھی یہ ختم نہیں ہوتا، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی جو ہے نا جھوٹی قسم کھائے کہ میں نے یہ جو ہے نا گزشتہ زمانے میں میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا یا کیا تھا، جھوٹی قسم کھا رہا ہے، کفارہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہے، گناہ بہت بڑا، کفارے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ میں نے منعقدہ کہ آئندہ کے بارے میں قسم کھائے کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، تو اس کو الٹ کرے گا تو یہ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ وہی یا تو کیا کرے، 3 روزے رکھے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، وہ ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، غلام تو آزاد نہیں کر سکتا، تو 3 چیزیں باقی ہیں، یہ قسم کا کفارہ۔ روزے لگاتار ہیں قسم کا کفارے میں، الگ الگ نہیں ہیں، لگاتار 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ للذین یؤلون من نسائہم، جو اپنی عورتوں سے الا کرتے ہیں، قسم کھائے کہ 4 مہینے تک میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، 4 بیوی قریب، 4 مہینے گزر کے طلاق ہو جائے گی، 4 مہینے سے پہلے چلے گا تو کفارہ دینا پڑے گا، نکاح باقی رہے گا۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر انہوں نے کیا کر لیا، پورا کر لیا اپنے وعدے کو، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر فَإِن فَاءُوا کا مطلب مل گئے آپس میں، 4 مہینے سے پہلے مل گئے تو اللہ بخشنے والا ہے، قسم تو ٹوٹ گئی، کفارہ دے دو۔ لیکن اگر طلاق کی نیت ہے تمہاری کہ میں اس کو چھوڑنا ہے تو فإن اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، مطلقات عورتیں اپنے آپ کو روک کر رکھیں 3 قروء، قروء سے مراد حناف کے نزدیک کیا ہے، حیض ہے، 3 حیض جب تک نہ آ جائیں اس وقت تک یہ عورت جائے گی، اس سے آزاد نہیں ہوگی۔ 3 حیض آ گئے بس اب یہ کوئی دوسرے کا نکاح کر سکتی ہے۔ ولا یحل لہن، اور عورتوں کے لیے حلال نہیں، ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے۔ اگر کسی عورت کو حمل ہے تو چھپائے نہ، بتا دے کہ مجھے حمل ہے، اس کی عدت پھر کب ختم ہوگی، جب اس کا حمل واضح ہوگا، بچہ پیدا ہوگا۔ ولا ان کنن یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، وبعولتهن حق بردن فی ذلک، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ان کو لٹا لینے کا، شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو لٹا لینے کا، فی ذالک، اس سلسلے میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں۔ بیوی کو طلاق دے دی، عدت ختم ہو گئی، اب یہ حلال ہے، تو بہتر ہے کہ یہی شوہر دوبارہ اس کو واپس رکھ لیں اور آئندہ ایسا کام نہ کریں اور بچ کے رہیں۔ اصلاح تو ٹھیک ہے، ہاں، 2 یا 1 یا 2-3 طلاق، 2-3 دیے تو پھر تو اس میں تو نہیں کر سکتا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں جیسے مردوں پر حقوق ہیں۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں ہمارا حق ادا نہیں کرتے، بھئی تم حق ادا کرتے ہو بیوی کا؟ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے معارف القرآن میں، سب سے پہلے قیامت میں میاں بیوی کا فیصلہ ہوگا، ماں باپ کا بھی نہیں ہوگا، بہن بھائیوں کا بھی نہیں ہوگا، سب سے پہلے میاں بیوی کا ہوگا۔ تم نے اپنی بیوی کو حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے؟
ہاں پھر بیوی سے سوال ہوگا، پہلے شوہر سے کہ تم نے کتنے حقوق ادا کیے اپنی بیوی کے، یہیں لوگ پھنس جائیں گے، عبادتیں پیچھے رہ جائیں گی، تہجد پیچھے رہ جائیں گے، اور چیزیں پیچھے رہ جائیں گی، یہیں آدمی پھنس جائے گا۔ اس جگہ سب سے پہلے یہ قیامت میں جو ہے نا اس کا سوال ہوگا۔ تو کہا کہ عورتوں کے حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر حقوق ہیں، تو مردوں پر عورتوں کو بھی حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کے لیے ان پر ایک درجے کی فوقیت حاصل ہے، مرد بڑے ہیں۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے۔ کیا مطلب 2 دفعہ؟ کہ رجوع 2 دفعہ ہو سکتا ہے، 2 دفعہ میں رجوع ہو سکتا ہے، ایک میں 2 دفعہ میں، 3 میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یا تو روک لے اس کو دستور کے مطابق، او تسریح بِإِحْسَان، یا اچھے طریقے سے کیا کر دے، رخصت کر دے۔ عورتوں کو تنگ مت کرو، نہیں رکھ سکتے ہو نا اس کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو۔ آج کل بھی ایسے لوگ ہیں، نہ وہ بیوی کو بساتے ہیں نہ اس کو آزاد کرتے ہیں، کل معلقہ بیچ میں لٹکی ہوئی ہے، نہ بیوی ہے نہ آزاد ہے، کہا کہ بھئی رکھو یا اس کو آزاد کر دو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، طلاق جائز، اللہ کو ناپسند لیکن جائز ہے۔ قرون اولیٰ کے اندر صحابہ کے دور میں بھی یہ طلاق ہوئی ہے، تو ضرورت ہے کبھی جو ہے نا کوئی مرد کسی عورت کو پسند نہیں کرتا، نہیں رہ سکتا اس کے ساتھ، تو شریعت نے اجازت دی ہے بھائی، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ تو صحابہ کے دور میں نہ ہوتی نا، صحابہ کے دور میں طلاقیں ہوئی ہیں، تو اس لیے اس کی یہ ضرورت ہے۔ یہ نے کہا کہ ضرورت کے وقت اس کے اختیار کو استعمال کرو، اللہ اس سے خوش نہیں ہے، لیکن بہرحال اجازت ہے اس کی کہ یہ ضرورت ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تمہارے لیے حلال نہیں لے لو تم ان سے جو تم نے ان کو دیا، کچھ بھی مہر دیا نا واپس مت لو۔ إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر یہ کہ وہ ڈریں کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہیں کر سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ تم حدود اللہ کو قائم نہیں کر سکو گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو عورت گویا کہ فدیے میں دے دے۔ یہ ہے تیسری صورت خلا کی، خلا کی اجازت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد نہیں چاہتا عورت کو، عورت چاہتی ہے مرد نہیں چاہتا، تو مرد کو اختیار دیا کس کا؟ طلاق کا۔ کبھی ہوتا ہے کہ عورت نہیں چاہتی، مرد چاہتا ہے، عورت کہتی میں اس کا نہیں رہنا چاہتی، تو اب اس کے لیے خلا کا اختیار ہے کہ وہ اپنا مہر معاف کر دے، پیسے دے دے، کسی بھی طریقے شوہر کو راضی کر لے، وہ اس کو طلاق دے دے تو یہ آزاد ہو جائے گی۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اگر بلا وجہ خلا لے گی یہ زانیہ ہے، یہ خلا شرعی وجہ سے ہو، کہ آج کل جیسے کیا ہے شوہر نشائی ہیں، ہیروئن پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کیا کرے گی یہ عورت بھائی؟ یہ کیسے اس کا خرچہ اٹھے گا؟ کون کیا کرے؟ مجبوری ہے۔ اب عدالت میں چلی جاتی ہیں عورتیں، وہ 3 دفعہ وہ نوٹس بھیجتے ہیں شوہر کو، نہیں آیا تو وہاں سے عدالت نے کیا کر دیا؟ خلا کی ڈگری جاری کر دی۔ اس سے نہیں ہوتی طلاق بھائی، طلاق مرد دے گا، خلا میں بھی طلاق مرد دے گا، اس کو راضی کرے۔ لیکن اب مرد آتے ہی نہیں ہے، اس کی بھی بدماشی ہے، وہ آتا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے میں نہیں آؤں گا، بس اس میں یہ ہے کہ عورت عدالت میں خلا کا کیس دائر نہ کرے، فسخ نکاح کا کیس دائر کرے کہ میرا نکاح فسخ کر دیا جائے اس کے ساتھ، پھر اس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ پھر جج جو ہوگا نا وہ کیا ہوگا؟ وکیل ہوگا شوہر کا، وہ اس کا وکیل بن کے اس کو جانا اس کے طلاق کے لیے اس کے لیے کیا کرے گا؟ حکم نافذ کرے گا، وہ جائز ہے۔ تو یہ خلا کا نہ کیس دائر کریں۔ اس میں بھی علماء نے بعض صورتیں جائز لکھی ہیں، وہ مشورہ کرنا پڑے گا مفتیان کرام سے کہ اس سے یہ عورت آزاد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے جس لڑکی کو شوہر کو پسند نہیں ہے نا، کھٹ پیٹ ہوگی، جی چلے عدالت میں، وکیل کو پیسے یہ نہیں ہے، نہ اس کا نکاح کہیں ہوگا، یہ تو پہلے ہی مرد کے نکاح میں ہے بھائی، اس کا نکاح کہاں سے ہوگا؟ لیکن بہرحال اس میں مشورہ کرنا پڑتا ہے مفتیان کرام سے۔ بعض جگہوں میں شوہر کا قصور ہوتا ہے، وہ آتا بھی نہیں ہے، تو کیسے چھوٹے گی بھائی؟ تو اس میں کچھ صورتیں جواز کی ہوں گی، لیکن بہتر صورت وہی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں کیا کریں؟ فسخ نکاح کا کیس دائر کرے عدالت کے اندر کہ میرا نکاح فسخ کیا جائے، اس سے نکاح میرا ختم کیا جائے، اس سے پھر وہ قاضی یا جو جج ہے وہ کر سکتا ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز مت کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جس نے حدود اللہ سے تجاوز کیا وہی لوگ کہیں ظالم ہیں۔ فإن طلق، یہ دیکھو تیسری طلاق ہے، یہ غیر مقلد بدبخت جو ہے 3 طلاقوں کو نہیں مانتے، 3 جوتے کے سر میں مارو اور کہے ایک مارا، کوئی مانے کا غیر مقلد؟ 3 طلاقیں بھائی وہ 3 ہی ہیں، 3 ہی ہیں۔ ایک حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے جو مشکات میں دوسری کتابوں میں حدیث ہے، حضور کے زمانے کے اندر طلاق ایک ہی دفعہ ہوتی تھی، وہ کھیل تماشا نہیں بناتے تھے، اس ایک طلاق کو 2 دفعہ مزید تاکیداً کہتے تھے، یہ اس سے استدلال کرتے ہیں غیر مقلد۔ ایک طلاق دیتے تھے حضور کے زمانے میں، یہ 3 طلاقوں کا رواج تھا ہی نہیں بھائی، بہت کم کہیں ایسا واقعہ ہوا، ایک طلاق دیتے تھے، اس ایک کو پکا کرنے کے لیے تاکیداً 2 دفعہ اور کہتے تھے،
وہ طلاق ایک ہی ہوتی تھی. انہوں نے کیا بنا لیا کہ 3 طلاقیں ایک ہیں. بھائی طلاق تو وہاں ایک ہے، 3 نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضور کے دور میں اسی پر عمل ہوتا رہا. حضرت عمر کا دور آیا نا تو اسلام بھی پھیل گیا اور لوگ بھی پھیل گئے لوگ بھی پھیل گئے. اب لوگوں نے وہی شروع کر دیا، 3 طلاقیں دے کے بھی بولتے تھے ایک ہے. ہم نے تو اسی کو پکا کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا ہوگا نا تو لوگ دین کو تماشا بنا لیں گے اور عورتیں جو ہے نا یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں کھیلتی رہیں گی. پھر وہی زمانہ جاہلیت والا معاملہ ہو جائے گا. 100 طلاقیں دے کے بھی کیا کرتے تھے؟ رجوع کر لیتے تھے. کفر ہے، رجوع کر رہے ہیں بیوی سے عدت سے پہلے، چھوڑتے نہیں تھے اس کو. اسلام نے حد بندی کر دی. 1 2 بس 3 ہو گئی نا، بس بھائی اب کچھ نہیں ہے آگے، اب آگے کچھ نہیں ہے. تو اس لیے حضرت عمر نے پھر قانون بنایا کہ نہیں بھائی اب جو 3 دفعہ بولے گا نا، حضرت عمر کے دشمن ہے نا غیر مقلد، ہاں ان کی گردن پہ ہاتھ رکھا، ہاں اس لیے گردن پہ پاؤں رکھا ان کے بدبختوں کے. اور جانا انہوں نے کہا کہ اب جب 3 دفعہ بولے گا نا 3 ہی ہوں گی. اور سارے صحابہ موجود تھے. کسی ایک صحابی کا واقعہ حدیث میں نہیں آتا کہ حضرت عمر کا یہ آپ نے کیا فیصلہ کر دیا. بھائی حضرت عمر نے اور کتنے کام کیے. 20 رکعت تراویح کی ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کر دیا، کوئی اعتراض نہیں ہوا. تو عثمان کے زمانے میں اذانیں 2 ہو گئیں، کوئی اعتراض نہیں ہوا. یہ ہے نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو حضرت عمر نے جب یہ فیصلہ کیا تو کوئی کسی کو غیر مقلد خوش نہیں ہے. بدبخت زنا کے ٹھیکیدار، جتنی حرام اولاد پیدا ہو رہی ہے نا یہ سب کے ٹھیکیدار یہی ہیں. ہاں ہوتے ہیں حنفی ہیں، طلاق دے کے 3 فتویٰ والے لے جائیں گے. بھئی یہ قرآن سب صاف کہہ رہا ہے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ. اس آدمی کے لیے گویا کہ اب اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب تک یہ عورت کسی اور سے نکاح نہ کرے. فإن طلقها، اگر وہ اس کو طلاق دے دے. دیکھو یہ اس میں بھی بدنام کرتے ہیں علماء کو، کہتے ہیں جی یہ انہوں نے جانا حلالے کا راستہ نکال دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا فلاں کر دی. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. اگر کوئی آدمی شرط لگاتا ہے کسی مرد سے اس سے شادی کرو اور پھر اس کو طلاق دے دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے شرط لگانا. یہ کہا تو یہ ایسے سے کسی بکرے کو بکری پر چڑھا دیا تو بس یہ تو ایسا ہو گیا، تو یہ اس پر لعنت آئی ہے. لیکن یہ نہیں حدیث میں آتا کہ وہ عورت حلال نہیں ہوتی، حلال ہو جاتی ہے، مگر یہ طریقہ غلط ہے. طریقہ اس کا یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی کو پتہ چل گیا کہ ان دونوں میاں بیوی کے آپس میں طلاق ہو گئی اور یہ 3 طلاقیں ہو گئی. اب وہ ان پر اپنے طور پر بطور رحم کے ترس کھا کے اس سے شادی کر لے، کوئی بات نہیں، کوئی معاملہ. اس کا مطلب اس کا یہی ہے کہ میں اس کے لیے کیا کروں گا، ان کے لیے اس کے لیے مرد کے لیے اس عورت کو حلال کر دوں گا. مگر اس کی نیت نہیں ہے، تذکرہ نہیں ہے، باتیں کچھ نہیں ہیں اس میں. یہ بالکل ٹھیک ہے اور صحیح کام ہے اور باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے. اس نے ہمدردی کی ان کے ساتھ. لیکن باقاعدہ بیٹھ کے لکھت پڑھ کر یہ کرانا یہ صحیح نہیں ہے. مگر پھر بھی جو ہے نا حلال ہو جاتی ہے، وہ عورت حلال ہو جاتی ہے. ان کے ہاں بھی 3 طلاقوں کے بعد، آخر 3 طلاقیں مانتے تو ہیں نا، ایک ساتھ نہیں مانتے، الگ الگ مانتے. تو ان کی 3 طلاقوں کے بعد بھی تم بتاؤ غیر مقلد ہو، اب یہ عورت پہلے شوہر کے لیے کیسے حلال ہوگی؟ یہ بھی وہی فتویٰ دیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں. بھئی ایسی حلال ہوگی اس سے کسی اور مرد سے نکاح ہو جائے. ہاں اور دخول ضروری ہے، خالی نکاح کافی نہیں ہے. ہاں دخول ضروری ہے، انزال ضروری نہیں ہے، دخول ضروری ہے. اس پر عدت گزارے گی، عدت گزارنے کو پھر اس کہا کہ وہ اپنی مرضی سے. کئی لوگ نہیں چھوڑتے، کتنے واقعات ہیں ان کو کیا پتہ. کتنے لوگوں نے یہ کیا نکاح، بس میاں بیوی کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی، بس میں تو یہیں رہوں گی. اس نے کہا بھئی یہ تو جانے کو تیار ہی نہیں، میں کیسے اس کو طلاق دوں اب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہاں بہت واقعات ہیں، میں کہاں جاؤں. آپ کتنے پیر ایسے ہیں دم کرتے کرتے عورت سے شادی کر لی دوسرے کی بیوی چھین لی. ہاں وہ دم کے لیے گھر میں لے آتے ہیں نا پیر صاحب کو. ہاں پھر پیر صاحب کون نکالے گا اب گھر سے؟ وہ تو آئے تھے جن کو نکالنے کے لیے، وہ تو جن کا بھی باپ ہے یہ. ہاں تو اس کو کون نکالے گا گھر سے؟ تو اس لیے جو ہے نا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اس طریقے سے یہ بھی میں نے جو مسئلہ آپ کو بتایا کہ 3 طلاقوں کے بعد ان کے ہاں مسئلہ کیا ہے. تم بتاؤ کہ اگر تمہارے ہاں 3 طلاقیں اگر الگ الگ ہو جائیں، چلو ایک ساتھ نہیں مانتے ہو، پھر اگر یہ عورت اس پہلے شوق پر جانا چاہتی ہے تو تم بھی وہی راستہ بتاؤ گے جو ہم بتا رہے ہیں. یہ تو ہم نے نہیں کہا کہ بھائی شرط لگاؤ اور معاہدہ کرو آپس میں. لوگ جو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، مگر پھر بھی یہ عورت حلال ہو جائے گی. یہ فتویٰ یہ بھی نہیں دے سکتے کہ یہ حلال نہیں ہوئی ہے. تو یہ ہے وہ اگر طلاق دے دے فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں کیا کر لیں، رجوع کر لیں. ان ظن، یا ظن یقین کے معنی میں ہے.
ظن کا معنی کہ یقین بھی ہے، اگر تم دونوں کو یقین ہو ان یقیم حدود اللہ کو، حدود اللہ کو قائم رکھ سکیں گے، اب کر لو شادی دوبارہ۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، جاننے والے لوگوں کو کے لیے اللہ پاک بیان کرتا ہے۔ اذا طلقتم النساء فبلغن اجلہن، طلاق دی عورتوں کو پھر اپنی عدت کو پہنچ گئی، فامسکوہن بمعروف، اب ان کو روکو دستور کے مطابق، اور سرحوہن بمعروف، یا دستور کے مطابق کیا کر دو، آزاد کر دو۔ ولا تمسکوہن، مت روکو ان کو، ضرارن، کس کے لیے؟ نقصان پہنچانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، اذیت پہنچانے کے، مت روکو اس کو، لتعتدوا، اگر تم کیا کرو، زیادتی کرو۔ ومن یفعل ذلک، جس نے ایسا کیا، فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنے اوپر کیا کیا، ظلم کیا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کے احکامات کو استہزاء مت بناؤ بھائی، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ آئے دن شادیاں اور نکاح ہو رہے ہیں، ہاں طلاقیں ہو رہی ہیں، پھر نکاح ہو رہے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور جو اس نے تم پر نازل کیا، مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، کتاب اور حکمت میں سے، یعظکم بہ، تمہیں اس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ڈرو اللہ سے، جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ چلیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔